ہمارے آج کے مواد کا مرکز ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ہے، نو ایگزٹ فرام پاکستان، امریکاز ٹارچرڈ ریلیشن شپ ود اسلام آباد۔ جی اسے ڈینیل سیتھ ماکی نے لکھا ہے، اور یہ کتاب امریکہ اور پاکستان کے جو پیچیدہ اور اکثر تکلیف دہ تعلقات ہیں ان کی گہرائی میں جاتی ہے۔ اور دیکھیں، کتاب کا جو عنوان ہے نا، نو ایگزٹ، یہی اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے۔ اچھا، یہ اصل میں ایک فرانسیسی فلسفر تھے، جان پال سارترے۔ ان کے ایک مشہور ڈرامے کا نام ہے۔ اوہ اچھا۔ اس ڈرامے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہیل از ادر پیپل، مطلب 3 کردار ہیں جو مرنے کے بعد ایک کمرے میں ہمیشہ کے لیے پھنس جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ بھاگ نہیں سکتے اور ان کا ساتھ رہنا ہی ان کے لیے جہنم ہے۔ واہ، یہ تو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بھی عذاب اور چھوڑنا بھی ناممکن۔ بالکل، تو مصنف اسی مثال کو امریکہ اور پاکستان کے رشتے پر لاگو کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی ایک بولڈ سٹیٹمنٹ ہے۔ چلیں پھر دیکھتے ہیں کہ کتاب اس جہنم کی تاریخ کیسے بیان کرتی ہے۔ یہ رشتہ یہاں تک آخر پہنچا کیسے؟ کتاب کی شروعات ہی اسی نقطے سے ہوتی ہے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ رشتہ آپ یوں سمجھیں، شروع سے ہی ضرورتوں اور گہرے عدم اعتماد پر بنا تھا۔ سر جنگ کے زمانے میں بھی؟ جی سر، جنگ کے زمانے میں بھی۔ جب پاکستان سوویت یونین کے خلاف امریکہ کا اتحادی تھا، تب بھی پس پردہ امداد کی مقدار اور شرائط پر شدید اختلافات تھے۔ اچھا۔ دونوں ایک دوسرے کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور 80 کی دہائی کی افغان جنگ میں تو یہ اتحاد بہت مضبوط نظر آتا تھا، لیکن کیا تب بھی یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود تھا؟ بالکل موجود تھا۔ بظاہر تو دونوں مل کر افغان مجاہدین کی مدد کر رہے تھے، لیکن پاکستان اسی دوران خفیہ طور پر اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی تیار کر رہا تھا، جس کی واشنگٹن کھلم کھلا مخالفت کرتا تھا۔ جی بالکل۔ تو ایک طرف اتحاد بھی ہے اور دوسری طرف ایک ایسی سرگرمی جسے امریکہ اپنے مفادات کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ یہ دوغلاپن رشتے کی بنیاد میں ہے۔ اور تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جب حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے۔ جی، جیسے 1979 میں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ، جس میں 2 امریکی ہلاک ہوئے تھے۔ تو یہ واقعات امریکہ کے ذہن میں پاکستان کے عدم استحکام کی تصویر بناتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئیں امریکی شکایات، پاکستانیوں کے بھی تو اپنے گلے شکوے ہوں گے؟ یقیناً، کتاب کے مطابق پاکستانیوں کے پاس تو شکایتوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ اچھا۔ ان کا ماننا ہے کہ امریکہ نے انہیں ہمیشہ استعمال کیا، جیسے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں امریکہ نے بھارت کے خلاف پاکستان کا ساتھ نہیں دیا۔ صحیح۔ پھر 1990 میں جیسے ہی سوویت یونین افغانستان سے نکلا، امریکہ نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر سخت پابندیاں لگا دیں، وہ جو پریسلر امینڈمنٹ کہلاتی ہے۔ تو پاکستانیوں کو یہ محسوس ہوا کہ مطلب نکل گیا تو امریکہ نے تنہا چھوڑ دیا۔ بالکل۔ تو یہ ایک طرح سے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہا ہے، کوئی حقیقی اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں۔ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ بالکل، یہی مصنف کا مرکزی نقطہ ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو کمیونزم اور پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے استعمال کیا، اور پاکستان نے امریکہ کو بھارت کے خلاف توازن قائم رکھنے اور معاشی و فوجی امداد کے لیے، ایک ہتھیار اور ایک بینک کے طور پر۔ جی، اور اسی وجہ سے دونوں طرف کبھی حقیقی اعتماد پیدا ہی نہیں ہو سکا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان میں اینٹی امریکنزم یعنی امریکہ مخالف جذبات بہت گہرے ہیں۔ تو مصنف کے مطابق اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کتاب کا اگلا حصہ ہے میوچول ولنریبلٹی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے باہمی کمزوری، یعنی دونوں ممالک ایک دوسرے کے مفادات کو شدید نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ کوئی یک طرفہ انحصار نہیں ہے۔ اچھا۔ پاکستان کو دیکھیں، وہ امریکی فوجی امداد، خاص طور پر F-16 جیسے ہتھیار، اور IMF اور ورلڈ بینک سے قرضوں کے لیے بڑی حد تک امریکہ پر انحصار کرتا ہے۔ اور امریکہ پاکستان کے لیے ولنریبل کیسے ہے؟ امریکہ کی سب سے بڑی کمزوری 9/11 کے بعد واضح ہوئی، وہ ہے پاکستانی سرزمین سے پیدا ہونے والے دہشت گردی کے خطرات۔ صحیح۔ القاعدہ کے تقریباً تمام بڑے لیڈرز، اسامہ بن لادن سمیت، وہ سب پاکستان میں ہی پائے گئے۔ اور خالد شیخ محمد بھی؟ جی، جو 9/11 حملوں کے ماسٹر مائنڈ سمجھے جاتے ہیں۔ پھر افغانستان میں امریکی افواج کے لیے سپلائی لائنز بھی پاکستان سے گزرتی تھیں۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا لیوریج ہے۔ جی، پاکستان جب چاہے یہ سپلائی لائنز بند کر کے افغانستان میں امریکی مشن کو مفلوج کر سکتا ہے، اور ماضی میں ایسا ہوا بھی ہے۔ اور پھر نیوکلیئر ہتھیاروں کا معاملہ بھی تو ہے۔ وہ امریکہ کے لیے سب سے بڑی تشویش ہے۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا پوٹینشل خطرہ ہے۔ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے
کہ اگر پاکستان میں عدم استحکام بڑھتا ہے اور یہ ہتھیار کسی طرح غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں تو اس کے نتائج پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ اس لیے امریکہ پاکستان کو نظر انداز کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ تو مصنف ان خطرات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا، دی امیڈیٹ تھریٹ، ٹیررزم۔ جی، فوری خطرہ۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، القاعدہ کے نیٹ ورک کو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں پناہ ملی، لیکن خطرہ صرف القاعدہ تک محدود نہیں ہے۔ اچھا۔ پاکستانی طالبان یعنی TTP، جو بنیادی طور پر پاکستانی ریاست کے خلاف لڑتی ہے، وہ بھی امریکہ کے لیے براہ راست خطرہ بن چکی ہے۔ اس کی کوئی مثال کتاب میں دی گئی ہے؟ ہاں، 2010 میں نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر بم حملے کی جو ناکام کوشش ہوئی تھی، وہ کرنے والا فیضل شہزاد TTP سے ہی تربیت یافتہ تھا۔ تو یہ تو امریکی پالیسی سازوں کے لیے ایک ویک اپ کال رہا ہوگا۔ بالکل، کہ پاکستان کے اندرونی مسائل اب امریکہ کی دہلیز تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور لشکر طیبہ LET کا بھی ذکر ہے، کتاب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مصنف لشکر طیبہ کو ایک اور بڑا خطرہ بتاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک انتہائی منظم تنظیم ہے جسے ماضی میں ریاست کے کچھ عناصر کی حمایت حاصل رہی ہے۔ 2008 کے ممبئی حملے؟ جی، وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ ان حملوں میں 6 امریکی شہری بھی مارے گئے تھے۔ اچھا، یہ بات اہم ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ LAT کی کارروائیوں کا اثر براہ راست امریکہ پر پڑتا ہے، اور سب سے تشویشناک بات یہ تھی کہ ان حملوں کی منصوبہ بندی میں ایک امریکی شہری ڈیوڈ کولمن ہیڈلی بھی شامل تھا۔ واہ! اس نے لشکر طیبہ کے کیمپوں میں تربیت حاصل کی تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ گروہ بین الاقوامی سطح پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو دہشت گردی کے فوری خطرے کے بعد کتاب نیوکلیئر ہتھیاروں کو ایک بڑا وجودی خطرہ کہتی ہے۔ دی وائٹل تھریٹ۔ بالکل۔ کیا مصنف کو لگتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ نہیں ہیں؟ موجودہ صورتحال کے بارے میں یوں سمجھ لیں، امریکی حکام کو نسبتاً اطمینان ہے کہ پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم مضبوط ہے۔ تو پھر تشویش کس بات کی ہے؟ اصل تشویش ڈاکٹر ایکیو خان کے ماضی کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر خان نے جو نیٹ ورک چلایا، اس نے ایران، شمالی کوریا اور لیبیا کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی بیچی۔ اس واقعے نے تو پاکستان کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا ہوگا۔ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور یہ ثابت کیا کہ اس پروگرام سے چیزیں لیک ہو سکتی ہیں۔ تو اصل تشویش مستقبل کے بارے میں ہے، حل کے بارے میں نہیں؟ جی بالکل، اصل تشویش پاکستان کے غیر یقینی سیاسی مستقبل کو لے کر ہے۔ اگر پاکستان میں سیاسی عدم استحکام مزید بڑھتا ہے یا کوئی انتہا پسند گروہ اقتدار کے قریب آ جاتا ہے، تو پھر ان نیوکلیئر ہتھیاروں کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ بالکل، یہ امریکہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے، ایک ایسا وائٹل تھریٹ جسے وہ ہر قیمت پر روکنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے پاس دہشت گردی ہے، ایٹمی ہتھیار ہیں، اور پھر مصنف علاقائی سیاست کی بات کرتے ہیں، دی ایمرجنٹ تھریٹ، یعنی ابھرتا ہوا خطرہ۔ جی، مطلب یہ کہ پاکستان کا رویہ اس کے پڑوسی ممالک سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ افغانستان کو ہی لے لیں۔ امریکہ کی 20 سالہ جنگ۔ جی، اور امریکہ کی نظر میں افغانستان میں اس کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ پاکستان ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ امریکی حکام کا ماننا ہے کہ حقانی نیٹ ورک جیسے گروہوں کو پاکستان کے اندر محفوظ پناہ گاہیں میسر تھیں، جہاں سے وہ افغانستان میں حملے کرتے تھے۔ اور بھارت اور چین کا اس تصویر میں کیا کردار ہے؟ یہ تو اور بھی پیچیدہ معاملہ ہوگا۔ بالکل، دیکھیں، امریکہ کی بڑی اسٹریٹجی کا ایک اہم ستون ہے چین کے بڑھتے ہوئے اثر کو متوازن کرنا۔ اور اس کے لیے وہ بھارت کو ایک اہم اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے۔ جی، لیکن بھارت کے لیے سب سے بڑا بیرونی خطرہ پاکستان ہے۔ جب تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات کشیدہ رہیں گے، بھارت اپنی پوری توجہ چین پر مرکوز نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان کا عدم استحکام بال واسطہ طور پر امریکہ کی چین پالیسی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ درست، اور چین تو پاکستان کا آل ویدر فرینڈ ہے۔ اور CPEC کے ذریعے بھاری سرمایہ کاری بھی کی ہے۔ جی، تو امریکہ کو یہ فکر ہے کہ اگر وہ پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتا ہے تو پاکستان مکمل طور پر چین کے کیمپ میں چلا جائے گا، جس سے خطے میں چین کا اثر و رسوخ مزید بڑھ جائے گا۔ بالکل، جو امریکہ کے مفاد میں نہیں۔ تو پاکستان ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں وہ بالوقت افغانستان، بھارت اور چین
तीनों के हवाले से अमेरिकी पॉलिसियों पर असर अंदाज होता है। ये तो वाकई एक ऐसी गुत्थी है जिसका कोई सुराग हाथ नहीं आता। इतने सारे मसाइल के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या कुछ हासिल करना मुमकिन भी है? किताब का आखिरी हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है, व्हाट इज अचीवेबल। मुसन्निफ का ख्याल है कि माजी में अमेरिकी पॉलिसियां अक्सर नाकाम रही हैं क्योंकि वो या तो बहुत महदूद थीं या फिर बहुत गैर हकीकी। मिसाल के तौर पर कुछ इंतजामिया ने अपना मकसद सिर्फ अलकायदा के चंद लीडरों को मारने तक महदूद रखा। दूसरी तरफ ओबामा इंतजामिया ने कैरी लोगर बर्मन एक्ट के जरिए एक जामे ताल्लुकात की कोशिश की, लेकिन वो भी ज्यादातर नाकाम ही रहीं। तो अगर ये सब रास्ते नाकाम हो चुके हैं तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखें, कोई एक जादुई हल तो नहीं है। मुसन्निफ 3 मुमकिना रास्तों का खाका पेश करते हैं। अच्छा। पहला है डिफेंसिव इंसुलेशन, मतलब दिफाई तौर पर खुद को महफूज करना। अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कम से कम मुदाखलत करे और अपनी तवज्जो पाकिस्तान से आने वाले खतरात से खुद को बचाने पर मरकूज करे। यानी पाकिस्तान से एक फासला इख्तियार कर लो, लेकिन उस पर नजर रखो। हाँ। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा है मिलिट्री फर्स्ट कोऑपरेशन। ये एक बहुत ही यूं समझें कारोबारी किस्म का रिश्ता होगा। इसमें अमेरिका सिर्फ पाकिस्तानी फौज के साथ काम के ताल्लुकात रखेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे चीन करता है। सिविलियन हुकूमत और जमहूरियत जैसे मामलात को नजरअंदाज करके? जी, मकसद सिर्फ मखसूस अहदाफ का हुसूल होगा। और तीसरा ऑप्शन शायद इन दोनों के बरक्स होगा। जी, तीसरा ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन। इसका नजरिया ये है कि पाकिस्तान का असल मसला उसकी कमजोर मईशत और कमजोर जमहूरी इदारे हैं। तो अमेरिका को सिर्फ फौज से नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम शोबों में सरमायाकारी करनी चाहिए। बिल्कुल, ताकि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम हो सके, क्योंकि एक मुस्तहकम और जमहूरी पाकिस्तान ही तवील मुद्दत में अमेरिका के मफाद में है। तो मुसन्निफ का असल नुक्ता ये नहीं है कि कौन सा एक रास्ता मुंतखब किया जाए, बल्कि ये कि इन तीनों में तवाजुन रखना ही असल चैलेंज है। बिल्कुल, किताब का इख्तिताम इसी हकीकत पसंदी पर होता है। हर रास्ते के अपने खतरात हैं। सही। अगर आप सिर्फ फौज से बात करेंगे तो जमहूरियत कमजोर होगी। अगर आप दूरी इख्तियार करेंगे तो पाकिस्तान चीन के मजीद करीब चला जाएगा। तो आखिर में इस नो एग्जिट वाले कमरे से निकलने का कोई दरवाजा नहीं है? शायद यही हकीकत है। मुसन्निफ का आखिरी पैगाम यही है कि अमरीकी पॉलिसी साजों को बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा, बेहतरीन की उम्मीद रखनी होगी और माजी की खतरनाक गलतियों से हर हाल में बचना होगा। मतलब एक ऐसा रिश्ता जिसे ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही पूरी तरह गले लगाया जा सकता है। बिल्कुल यही। पाकिस्तान के 4 चेहरे। जी। किताब का जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि अमेरिका जैसी आलमी ताकतें अक्सर पाकिस्तान को समझने में नाकाम रहती हैं। वो उसे किसी एक खाने में फिट करने की कोशिश करती हैं। कभी वो इसे एक सहयोगी समझती हैं, कभी एक खतरनाक दुश्मन। लेकिन मुसन्निफ कहता है कि पाकिस्तान की हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। बिल्कुल, और इसी पेचीदगी को समझाने के लिए मार्की ने पाकिस्तान के, आप कह सकती हैं, 4 अलग अलग चेहरों का जिक्र किया है जो एक साथ मौजूद है। अच्छा। पहला है एक बास्केट केस, यानी एक ऐसा मुल्क जो अपनी अशराफिया के बोझ तले दबा हुआ है। दूसरा है गैरिजन स्टेट, जहां फौज ही सब कुछ है। सही। तीसरा चेहरा जो काफी तशवीशनाक है वो है दहशतगर्दी की नरसी। और चौथा इन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ एक पुरुम्मीद चेहरा है जिसे वो नौजवान आइडियलिस्ट कहते हैं। तो ये चारों मिलकर ही पाकिस्तान की असल तस्वीर बनाते हैं। जी बिल्कुल। तो आइए पहले चेहरे से शुरू करते हैं। ये बास्केट केस की इस्तिलाह, ये तो काफी सख्त लगती है। मुसन्निफ की इससे क्या मुराद है? क्या वो मईशत की बात कर रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ मईशत की बात नहीं है। उनका मतलब एक ऐसा समाजी और सियासी ढांचा है जो आप कह सकती हैं तब्दीली को रोकता है। अच्छा। और सिर्फ चंद खानदानों के मफाद में काम करता है। किताब के मुताबिक पाकिस्तान में देही इलाकों में जागीरदारों यानी फ्यूडल्स का असर आज भी बहुत गहरा है। उन्होंने जमीनों पर इस्लाहात की हर कोशिश नाकाम बनाई ताकि लाखों किसान उनके मोहताज रहें और वो अपनी सियासी ताकत कायम रख सकें। वो जानबूझकर तालीम और सेहत को आम लोगों तक नहीं पहुंचने देते, क्योंकि एक बाअख्तियार अवाम उनके कंट्रोल को चैलेंज कर सकती है। एग्जैक्टली। यानी ये एक ऐसा निज़ाम है जो खुद को बचाने के लिए बनाया गया है, चाहे इसकी कीमत आम आदमी की तरक्की क्यों ना हो।
لیکن کیا یہ صرف دیہاتوں تک محدود ہے؟ نہیں، شہروں میں بھی یہی صورتحال ہے، بس اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ وہاں لوگ اپنے خاندان، قبیلے، زبان اور مسلک کی بنیاد پر جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ مارکو پاکستان کی 5 بڑی نسلی لسانی تقسیموں کا ذکر کرتے ہیں: پنجابی، سندھی، بلوچ، پشتون اور مہاجر۔ تاریخی طور پر پنجابیوں کا سیاست، فوج اور معیشت پر غلبہ رہا ہے، جس کی وجہ سے دوسری قومیتوں میں احساس محرومی پایا جاتا ہے۔ کتاب میں کوئٹہ کی ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ مصنف کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ جو خاندان کئی دہائیوں پہلے وہاں منتقل ہوئے تھے، انہیں بھی مقامی بلوچ اور پشتون آج تک حکارت سے سیٹلرز کہتے ہیں۔ جی بالکل، یہ شناختیں بہت گہری ہیں۔ اور اس ڈھانچے کو بدلنا تو پھر تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ مجھے یاد ہے کتاب میں جنرل مشرف کے دور کی مثال دی گئی ہے۔ وہ 1999 میں آئے تھے کرپٹ سیاستدانوں کے احتساب کے نعرے کے ساتھ۔ جی، اور لوگوں نے ان کا خیر مقدم بھی کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے، وہ تبدیلی لانے میں ناکام رہے۔ جب 2008 میں انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا تو سیاسی منظر نامے پر وہی پرانے چہرے واپس آ گئے، یعنی بے نظیر بھٹو کی پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی۔ جی، حتیٰ کہ مشرف نے جو اپنی سیاسی پارٹی بنائی پی ایم ایل کیو، اس میں بھی وہی روایتی سیاسی اشرافیہ شامل تھی جس کا سٹیٹس کو چیلنج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نظام کسی ایک شخص سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ مشرف کے بعد سویلین حکومت کے دور میں بھی حالات کو زیادہ نہیں بدلے ہیں نا۔ کتاب میں کچھ سروے کے اعداد و شمار ہیں جو کافی چونکا دینے والے ہیں۔ جی، 2008 کے بعد کچھ مثبت چیزیں ہوئیں، جیسے میڈیا کی آزادی برقرار رہی اور صوبوں کو زیادہ خود مختاری ملی، لیکن عام آدمی کے لیے زندگی مزید مشکل ہو گئی۔ 2012-13 کے ایک سروے کے مطابق 94% نوجوانوں کا خیال تھا کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے۔ 94%؟ جی، اور یہاں ایک بہت تشویشناک بات سامنے آئی۔ اسی سروے میں 77% نوجوانوں نے فوج کے بارے میں مثبت رائے دی، جبکہ سویلین حکومت کو صرف 14% نے پسند کیا۔ ایک منٹ، 77% فوج کے حق میں اور صرف 14% سویلین حکومت کے؟ یہ تو جمہوریت کے مستقبل کے لیے بہت خطرناک سگنل ہے۔ بالکل، اس کی سب سے بڑی وجہ خراب گورننس اور مایوسی ہے۔ جب لوگوں کو روزمرہ کی سہولیات نہیں ملتی، انصاف نہیں ملتا، تو وہ جمہوری نظام سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اسی سروے میں صرف 29% نوجوان جمہوریت کو بہترین نظام سمجھتے تھے، جبکہ 38% اسلامی شریعت اور 32% فوجی حکومت کو ترجیح دے رہے تھے۔ یہ اعداد و شمار اس باسکٹ کیس کی عملی تصویر ہیں، جہاں نظام کی ناکامی لوگوں کو غیر جمہوری متبادل کی طرف دھکیل رہی ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ ناکامی معاشی میدان میں بھی نظر آتی ہے۔ کتاب میں ایک ماہر معاشیات ولیم ایسٹرلی کا حوالہ ہے، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو گروتھ وداؤٹ ڈیولپمنٹ کہا ہے، یعنی ترقی بغیر ڈیولپمنٹ۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاغذ پر تو پاکستان نے ترقی کی ہے۔ 1947 سے اب تک اوسط آمدنی 5 گنا بڑھی ہے۔ ملک خوراک میں خود کفیل ہے، سڑکیں اور فیکٹریاں بھی بنی ہیں۔ اچھا۔ لیکن جب آپ عوام کے معیار زندگی کو دیکھتے ہیں، یعنی سماجی اشاریوں کو، تو تصویر بہت مختلف نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں بچوں کی شرح اموات روانڈا اور یوگانڈا جیسی ہے۔ اور وہ تو بہت غریب ممالک ہیں۔ جی۔ اور تعلیم کا حال تو شاید اس سے بھی برا ہوگا۔ بالکل۔ کتاب کے مطابق 50% اسکول جانے والے بچے ایک سادہ جملہ تک نہیں پڑھ سکتے۔ 50%؟ پاکستان میں صرف 60% بچے پرائمری اسکول مکمل کرتے ہیں، جبکہ بھارت میں یہ شرح 95% ہے۔ سرکاری اسکولوں کا نظام تباہ حال ہے۔ ہزاروں اسکولوں میں اساتذہ صرف تنخواہ لینے آتے ہیں، پڑھانے نہیں۔ تو پھر والدین کیا کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو یا تو مہنگے پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں یا پھر مفت تعلیم دینے والے مدارس میں۔ کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ سرکاری اسکولوں کا نصاب اکثر طلبہ میں بھارت، مغرب اور یہودیوں کے خلاف نفرت کو فروغ دیتا ہے۔ اور ان سماجی مسائل کے ساتھ ساتھ ملک کے بنیادی ڈھانچے یعنی انفراسٹرکچر کا بحران بھی ہے، خاص طور پر بجلی کا مسئلہ، جسے ہم لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں۔ جی، لوڈ شیڈنگ کی کئی وجوہات ہیں۔ بجلی کی پیداوار کم ہے، مالی بد انتظامی اور چوری بہت زیادہ ہے، اور ہمارا ڈسٹریبیوشن کا نظام بہت پرانا ہو چکا ہے۔ اور بل بھی ادا نہیں کیے جاتے۔ جی، دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت اور فوج سمیت کئی بڑے ادارے خود بھی بل ادا نہیں کرتے۔
اس سب کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہوا ہے، جو ملک کی 60% برآمدات کا ذریعہ ہے۔ جب فیکٹریوں کو بجلی نہیں ملے گی تو وہ پیداوار کیسے کریں گی؟ بالکل، اور بجلی کے بعد پانی کا بحران بھی سر پہ کھڑا ہے، جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مستقبل میں اور بھی سنگین ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس پہلے چہرے کو سمیٹیں تو مارکی کا اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ سب کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے جو جان بوجھ کر ایک چھوٹی سی اشرافیہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جی، چاہے اس کی قیمت پورے ملک کو ادا کرنی پڑے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اشرافیہ اور یہ نظام اپنی طاقت کو برقرار کیسے رکھتا ہے؟ میرے خیال میں یہ ہمیں پاکستان کے دوسرے چہرے کی طرف لے جاتا ہے، جسے مصنف نے گیرزن اسٹیٹ کہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ گیرزن اسٹیٹ کا مطلب ایک ایسا ملک ہے جہاں فوج صرف سرحدوں کی محافظ نہیں بلکہ ریاست کی سوچ، اس کی خارجہ پالیسی اور معیشت پر بھی حاوی ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنیت ہے جو ہر چیز کو قومی سلامتی کے چشمے سے دیکھتی ہے اور اس سلامتی کی تعریف بھی خود ہی کرتی ہے۔ اچھا، اس ذہنیت کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ڈاکٹر شیری مزاری کی مثال دی گئی ہے، جو ایک ہائپر نیشنلسٹ دانشور سمجھی جاتی ہیں۔ ان کا نظریہ بڑی حد تک پاکستانی فوج کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ امریکہ ناقابل اعتبار ہے، بھارت ازلی دشمن ہے اور چین پاکستان کا واحد سچا دوست ہے۔ اور اس پوری سوچ کا مرکز بھارت کا خطرہ ہے نا؟ جی، فوج کی پوری ٹریننگ، اس کا سارا ساز و سامان اور اس کی پوری اسٹریٹجک سوچ بھارت کے گرد گھومتی ہے۔ پاکستان کی فوج دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے اور اس کا محور بھارت کے ساتھ روایتی جنگ ہے۔ اور افغانستان کے معاملے میں بھی وہ بھارت کا ہاتھ دیکھتے ہیں۔ ہر مسئلے کے پیچھے ان کا ماننا ہے کہ بھارت افغانستان میں اپنے قونصل خانے پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تاکہ پاکستان کو 2 محاذوں پر جنگ کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی وجہ سے پاکستان افغان طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھتا ہے تاکہ افغانستان میں بھارت کا اثر و رسوخ کم کیا جا سکے۔ جی، لیکن کتاب میں ایک دلچسپ تضاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو پاکستان بھارت سے شدید خطرہ محسوس کرتا ہے، لیکن دوسری طرف بھارتی پالیسی ساز پاکستان پر فوجی قبضہ کرنے کو حقیقت پسندانہ آپشن نہیں سمجھتے۔ وہ پاکستان کی کمزوری سے زیادہ اس کے عدم استحکام سے ڈرتے ہیں۔ تو پھر یہ خوف کیوں؟ یہ ایک کلاسک سیکیورٹی ڈیلیما ہے۔ پاکستانی فوجی افسران کا ماننا ہے کہ آپ کو دشمن کی نیت پر نہیں بلکہ اس کی صلاحیت پر توجہ دینی چاہیے۔ اچھا، چونکہ بھارت اپنی فوجی طاقت میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے، اس لیے پاکستان کے پاس بھی اپنی صلاحیت بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اور اس میں چین کا کردار بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ۔ پاکستان اپنے الخالد ٹینک، JF-17 لڑاکا طیارے اور میزائل ٹیکنالوجی جیسی اہم فوجی ضروریات کے لیے بہت حد تک چین پر انحصار کرتا ہے۔ اور پھر اس پوری مساوات میں ایٹمی پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے، جو اسے اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے۔ بالکل، پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو بھارت کی بڑی روایتی فوج کے خلاف اپنی بقا کی ضمانت سمجھتا ہے، اسی لیے وہ تیزی سے اپنے ایٹمی ذخیرے میں اضافہ کر رہا ہے اور اب اس نے چھوٹے یعنی ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار بھی تیار کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بھارت کے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن، یعنی کسی بھی ممکنہ محدود جنگ یا سرجیکل سٹرائک کے خیال کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنا ہے۔ لیکن ان ایٹمی ہتھیاروں نے ایک عجیب صورتحال پیدا کر دی ہے، جسے کتاب میں اسٹیبلٹی انسٹیبلٹی پیراڈاکس کہا گیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت اہم تصور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے ایک بڑی مکمل جنگ کا خطرہ تو شاید کم ہو گیا ہے، کیونکہ دونوں ممالک تباہی سے ڈرتے ہیں۔ جی، لیکن اسی حفاظت کے احساس نے دونوں کو چھوٹی سطح کی پراکسی جنگوں اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا حوصلہ دیا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت خطرناک ہے۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے 2 لوگوں نے ایک دوسرے پر میزائل تان رکھے ہوں تو وہ ایک دوسرے کو گولی تو نہیں ماریں گے، لیکن ایک دوسرے کو دھکے مارتے رہیں گے۔ 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ اور 2008 کے ممبئی حملے اس کی مثالیں ہیں۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فوج اپنے مفادات کے لیے اس بھارت کے خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے، جیسا کہ ناقدین کہتے ہیں؟ کتاب میں ملٹری انکارپوریٹڈ کا بھی ذکر ہے۔ جی، مصنف اس نقطے پر بھی بات کرتے ہیں۔ فوج نے اپنے لیے ایک الگ ہی دنیا بنا رکھی ہے۔
فوجی چھاونیاں ملک کے باقی حصوں سے بالکل مختلف ہیں، صاف ستھری بہترین اسکولوں اور ہسپتالوں کے ساتھ، اور معیشت میں بھی ان کا بڑا حصہ ہے۔ بہت بڑا۔ فوج کے زیر انتظام چلنے والے ادارے جیسے فوجی فاؤنڈیشن ملک کی معیشت کے بڑے بڑے شعبوں سیمنٹ، فرٹیلائزر، بینکنگ میں بہت بڑے حصے دار ہیں۔ اس کے علاوہ ریٹائر ہونے والے اعلیٰ افسران کو لاکھوں کی مالیت کی زرعی اور رہائشی زمینیں الاٹ کی جاتی ہیں۔ اور یہی معاشی طاقت انہیں سیاست پر کنٹرول رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے نا؟ بالکل، چاہے حکومت سویلین ہی کیوں نہ ہو، خارجہ اور دفاعی پالیسی پر فوج کا کنٹرول ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس سیاسی جوڑ توڑ میں ISI کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ کتاب میں 1990 کی دہائی کے اس کیس کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کیے گئے تھے، اور اس کا اعتراف سابق ISI چیف جنرل اسد درانی میں بھی کیا۔ لیکن مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ ISI کی طاقت کو اکثر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایجنسی اتنی ہی طاقتور ہوتی تو شاید ملک کو اندرونی دہشت گردی سے بہتر طریقے سے بچا لیتی۔ پاکستانی طالبان کے خلاف لڑتے ہوئے اس کے 70 سے زائد افسران ہلاک ہوئے، لیکن ان سب کے باوجود فوج آج بھی پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ ہے۔ تو اب تک ہم نے دو چہرے دیکھے ہیں، ایک کمزور اشرافیہ کے قبضے میں ریاست اور دوسری طرف ایک انتہائی طاقتور فوج۔ کتاب کہتی ہے کہ ان دونوں کے ملاپ سے ایک خلا پیدا ہوتا ہے جو ہمیں پاکستان کے تیسرے اور سب سے خطرناک چہرے کی طرف لے جاتا ہے، دہشت گردی کی نرسری۔ جی، یہ اس کتاب کا سب سے تشویشناک حصہ ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں شدت پسند نظریات کی جڑیں بہت گہری ہیں، اور اس کی وجہ صرف غربت یا ناخواندگی نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ریاست کی اپنی پالیسیاں رہی ہیں۔ افغان جہاد کے وقت سے ہی ریاست نے مخصوص عسکریت پسند گروہوں کو خارجہ پالیسی کے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا، خاص طور پر کشمیر اور افغانستان میں۔ یعنی یہ اچھے اور برے طالبان والی تفریق؟ بالکل، ریاست نے ان گروہوں میں تفریق کی۔ جو بھارت یا افغانستان میں لڑتے تھے وہ اچھے تھے، اور جو خود پاکستانی ریاست کے خلاف لڑتے تھے وہ برے تھے۔ لیکن یہ تو بہت خطرناک کھیل تھا۔ اور یہ بالآخر الٹا پڑ گیا۔ جن گروہوں کو ریاست نے خود پالا تھا ان میں سے کئی بعد میں قابو سے باہر ہو گئے اور خود ریاست کے لیے خطرہ بن گئے۔ یہ آگ جو دوسروں کے لیے لگائی گئی تھی وہ اپنے ہی گھر تک پہنچ گئی، اور اس نے پورے معاشرے کو متاثر کیا۔ جی، اس کی وجہ سے پورے معاشرے میں عدم برداشت اور انتہا پسندی کو فروغ ملا۔ یہ صرف چند دہشت گرد گروہوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک پورے ایکو سسٹم کا مسئلہ ہے جہاں شدت پسندی کو پنپنے کا موقع دیا گیا۔ یعنی یہ ایک ایسا ماحولیاتی نظام بن گیا جہاں شدت پسند نظریات کو سماجی اور بعض اوقات ریاستی سطح پر بھی قبولیت ملی۔ بالکل، اور اب ریاست اسی افرید سے لڑ رہی ہے جسے پیدا کرنے میں اس نے خود مدد کی تھی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک وجودی خطرہ بن چکا ہے۔ یہ سب کچھ تو بہت ہی مایوس کن لگتا ہے، ایک ناکام ریاست، ایک خود غرض فوج اور دہشت گردی کا گڑھ۔ کیا کتاب میں کوئی امید کی کرن بھی ہے؟ ہاں، اور یہوں مصنف ہمیں پاکستان کے چوتھے چہرے سے ملواتے ہیں جو باقی تینوں سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اسے نوجوان آئیڈیلسٹ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ چہرہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اور امید ہے، یعنی اس کی نوجوان آبادی۔ پاکستان دنیا کے سب سے نوجوان ممالک میں سے ایک ہے جہاں 60% سے زیادہ آبادی 30 سال سے کم عمر کی ہے۔ اور یہ نوجوان نسل پرانی نسل سے مختلف کیسے ہے؟ یہ نسل ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا سے جڑی ہوئی ہے۔ ان کے خواب اور خواہشات اپنے والدین کی نسل سے بہت مختلف ہیں۔ وہ بہتر تعلیم، اچھی نوکریاں اور ایک جدید ترقی یافتہ پاکستان چاہتے ہیں۔ وہ پرانی فرسودہ سیاست اور کرپشن سے تنگ آ چکے ہیں اور تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ لیکن یہاں ایک تضاد ہے۔ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ یہی نوجوان نسل سروے میں جمہوریت سے زیادہ فوج اور شریعت کو پسند کر رہی تھی۔ تو کیا یہ آئیڈیلسٹ واقعی ایک لبرل جمہوری تبدیلی لائیں گے؟ یہ اس چوتھے چہرے کا سب سے بڑا سوال اور چیلنج ہے۔ ان نوجوانوں میں توانائی تو ہے، لیکن کیا ان کے پاس مواقع ہیں؟ کیا ہمارا تعلیمی نظام انہیں وہ ہنر سکھا رہا ہے جس کی انہیں ضرورت ہے؟ کیا معیشت ان کے لیے نوکریاں پیدا کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی۔
اور جب انہیں مواقع نہیں ملتے تو یہی نوجوان مایوسی کا شکار ہو کر شدت پسندی یا پھر ملک چھوڑنے کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چوتھا چہرہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ یعنی یہ پاکستان کی سب سے بڑی امید بھی ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا خطرہ بھی۔ جی، تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے ان چاروں چہروں کو ایک ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک کمزور، کرپٹ سیاسی نظام اور ایک طاقتور، خود مختار فوج ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ بالکل، جہاں دہشت گردی کی جڑیں گہری ہیں لیکن ساتھ ہی کروڑوں نوجوان ایک بہتر مستقبل کا خواب بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ چاروں حقیقتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ اشرافیہ اپنی طاقت بچانا چاہتی ہے، فوج اپنا کنٹرول قائم رکھنا چاہتی ہے، شدت پسند اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں اور نوجوان تبدیلی چاہتے ہیں۔ پاکستان کا مستقبل اسی کشمکش سے طے ہوگا کہ ان میں سے کون سا چہرہ غالب آتا ہے۔ Why do they hate us؟ یعنی وہ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال ہی اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ بالکل، ایک ایسا ملک جو دہائیوں تک امریکہ کا اتحادی رہا، وہاں عوام کی اتنی بڑی تعداد، کتاب کے مطابق تقریباً 75% امریکہ کے بارے میں منفی خیالات کیوں رکھتی ہے؟ یہی تو یہ ایک بہت بڑا پزل ہے جسے مصنف حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، اور کتاب کا جو مین پوائنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ اینٹی امریکنزم کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ اچھا، یہ مونولیتھک نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف اسے 3، آپ کہہ لیں بالکل مختلف قسم یا سٹرینڈز میں تقسیم کرتا ہے۔ 3 سٹرینڈز، ٹھیک ہے۔ اور ہر ایک معاشرے کے مختلف حصے سے نکلتی ہے اور ان کی وجوہات بھی بالکل مختلف ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے پر تہوں کی طرح جمی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ پہلی قسم ہے لبرل اینٹی امریکنزم۔ یہ پاکستان کے بائیں بازو یعنی لیفٹسٹ طبقے کی سوچ ہے۔ اور ان کی ناراضگی کی وجہ؟ امریکہ کی پاکستانی فوج اور آمروں کی حمایت۔ دوسری قسم ہے نیشنلسٹ اینٹی امریکنزم، جو شاید سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ مطلبی دوست والی بات۔ جی، کہ امریکہ نے ہمیشہ دھوکہ دیا۔ اور تیسری، جسے مصنف سب سے خطرناک کہتا ہے، وہ ہے جہادی اینٹی امریکنزم، جو صرف پالیسیوں کی نہیں بلکہ پورے مغربی نظریے کی ہی دشمن ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس پزل کا پہلا ٹکڑا دیکھتے ہیں، پاکستان کے لیفٹسٹ اور لبرلز کی امریکہ مخالف سوچ۔ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس کی جڑیں تو جاتی ہیں سیدھا کولڈ وار کے شروع میں۔ اچھا، 50 کی دہائی میں؟ جی، 1950 میں جب امریکہ کو فکر تھی کمیونزم کی، تو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جان فاسٹر ڈلس نے ایک ناردرن ٹیئر کا تصور پیش کیا۔ ناردرن ٹیئر؟ اس میں کون کون شامل تھا؟ سوویت یونین کو مشرق وسطیٰ کے تیل سے دور رکھا جا سکے۔ اچھا، تو شروع سے ہی امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت اس کی لوکیشن کی وجہ سے تھی، ایک بڑے جیو پولیٹیکل چیس میچ میں ایک مہرے کی طرح۔ بالکل، لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، اور کتاب یہ بہت واضح کرتی ہے، کہ دونوں ممالک کے مقاصد میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ کیسے؟ امریکہ کی نظر ماسکو پر تھی، جبکہ پاکستان کی نظر نئی دہلی پر تھی۔ ہمیشہ نئی دہلی پر رہی۔ پاکستان کو کمیونزم کی کوئی خاص فکر نہیں تھی، اسے صرف اور صرف انڈیا کے خلاف فوجی اور معاشی مدد چاہیے تھی۔ تو یہ شروع سے ہی ایک آپ کہہ لیں کنوینئنس کی شادی تھی۔ بالکل، اور اسی کے تحت امریکہ نے پاکستان کی فوج کی بھرپور مدد شروع کی۔ 1954 میں فوجی امداد کا معاہدہ ہوا اور جنرل ایوب خان اس میں ایک مرکزی کردار تھے۔ اور یہیں سے لبرلز کی ناراضگی کی بنیاد پڑتی ہے نا؟ جی، کہ امریکہ جو خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہتا ہے، وہ ایک ایسے ملک میں فوج کو مضبوط کر رہا تھا جہاں جمہوریت پہلے ہی بہت کمزور تھی۔ ایگزیکٹلی۔ اور جب 1958 میں جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا، آئین توڑا، تو امریکہ نے کوئی سخت رد عمل نہیں دیا، بس تشویش کا اظہار کیا ہوگا۔ جی، بس تشویش کا اظہار کیا، لیکن امداد جاری رکھی۔ یہ پاکستانی لبرلز کے لیے پہلا بڑا دھچکا تھا۔ انہیں لگا کہ امریکہ کو پاکستان میں جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسے صرف اپنے اسٹریٹجک مقاصد سے غرض ہے۔ بالکل، چاہے اس کے لیے کسی فوجی آمر کی حمایت کیوں نہ کرنی پڑے۔ اور اس جذبے کو سب سے کامیابی سے کس نے استعمال کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے۔ ہاں، کتاب میں ان کا ذکر بہت تفصیل سے ہے۔ ان کی شخصیت میں بھی تو بڑے تضادات ہیں، خود امریکہ میں پڑے، ایوب خان کی کابینہ میں رہے، اور پھر امریکہ کے سب سے بڑے ناقد بن گئے۔ بالکل، اور کتاب بھٹو کی اسی پیچیدہ شخصیت کو سامنے لاتی ہے،
وہ ایک شاندار پاپولسٹ تھے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور اپنی تقاریر میں امریکی سامراج کو یعنی امریکن امپیریلزم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا۔ جی، اور ساتھ ہی یہ بیانیہ بہت کامیابی سے قائم کیا کہ امریکہ پاکستان کے غریب عوام کا نہیں بلکہ یہاں کی فوجی اور جاگیردار اشرافیہ کا دوست ہے۔ لیکن ان کی لیگسی بھی تو متنازع ہے، خاص طور پر 1971 کے حوالے سے۔ جی، کتاب اس پر بھی بات کرتی ہے۔ ایک طرف وہ عوام کے ہیرو ہیں تو دوسری طرف ان پر مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں ہٹ دھرمی کا الزام بھی لگتا ہے۔ لیکن ان کی امریکہ مخالف سوچ نے پاکستان کے لیفٹ اور لبرل حلقوں پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ بہت گہرا۔ اس کی ایک جدید مثال مشرف دور کی وکلاء تحریک میں نظر آتی ہے۔ اعتزاز احسن جیسے وکیل جو خود بھٹو کی پارٹی سے ہیں، اپنی شاعری اور تقاریر میں امریکی پالیسیوں پر شدید تنقید کرتے تھے، تو یہ سوچ آج بھی زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا سٹرینڈ واضح ہو گیا۔ لبرلز کی ناراضگی امریکہ کی فوجی آمروں کی حمایت کی وجہ سے ہے۔ لیکن اب آتے ہیں دوسری قسم پر جو شاید اس سے بھی زیادہ عام ہے، نیشنلسٹ اینٹی امریکنزم۔ جی، اور ان کی شکایت جمہوریت کے بارے میں نہیں ہے۔ نہیں، ان کی شکایت کسی اور چیز پر ہے۔ ان کی شکایت اگر آپ ایک لفظ میں کہیں تو وہ ہے دھوکہ، بیٹریل، ابینڈنمنٹ۔ بالکل۔ قوم پرستوں کا بیانیہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، اور جب مطلب نکل گیا تو اسے تنہا چھوڑ دیا۔ بالکل۔ یہ ایک بہت ہی جذباتی قسم کی شکایت ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کتاب کس واقعے کو بتاتی ہے؟ 1965 کی پاکستان بھارت جنگ۔ پاکستان سیٹو اور سینٹو جیسے دفاعی معاہدوں میں امریکہ کا اتحادی تھا۔ تو انہیں امید تھی کہ امریکہ مدد کو آئے گا۔ پوری امید تھی، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے الٹا پاکستان کو حملہ آور قرار دے کر دونوں ملکوں پر فوجی امداد بند کر دی۔ اوہ، یہ تو پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ ناقابل یقین جھٹکا تھا۔ انہیں لگا کہ جس اتحادی پر وہ اتنا بھروسہ کر رہے تھے اس نے سب سے مشکل وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہیں سے امریکہ ناقابل اعتماد ہے والی سوچ پیدا ہوئی۔ اور کیا اسی بے اعتمادی نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے کی طرف دھکیلا؟ بھٹو کا وہ مشہور جملہ ہے کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ بالکل، کتاب اس تعلق کو بہت واضح طور پر جوڑتی ہے۔ 1971 کی شکست کے بعد یہ احساس اور بھی گہرا ہو گیا کہ پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے خود پر انحصار کرنا ہوگا۔ اور اسی پس منظر میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کہانی ایک قومی ہیرو کی داستان بن جاتی ہے۔ جی، کتاب بتاتی ہے کہ ڈاکٹر خان کے لیے یہ ایک ذاتی مشن تھا۔ انہوں نے ہالینڈ سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے راز حاصل کیے اور اس سے حب الوطنی کا کام سمجھا، جبکہ مغرب نے انہیں ایک ولن کے طور پر پیش کیا۔ جی، اور یہی بات پاکستانی قوم پرستوں کو بہت چبھتی ہے۔ ان کا موقف، جیسا کہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے، یہ ہے کہ مغربی ممالک کا رویہ منافقانہ ہے۔ وہ خود ہزاروں ایٹمی ہتھیار رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر پاکستان اپنے دفاع کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام بنائے تو اسے شیطان بنا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر خان اس قوم پرستانہ جذبے کی علامت بن گئے۔ بالکل۔ اور پھر کہانی میں ایک اور دھوکہ آتا ہے۔ 1990 میں سوویت یونین افغانستان سے جا چکا ہے، امریکہ کی جنگ ختم ہو گئی، اور پھر امریکہ نے پاکستان پر پریسلر ترمیم کے تحت سخت پابندیاں لگا دیں۔ پاکستانیوں کے لیے یہ 1965 کے بعد دوسرا بڑا ابینڈنمنٹ تھا۔ یعنی پوری ایک دہائی تک پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بنا رہا، اور جیسے ہی سوویت فوجیں نکلی، امریکہ نے نیوکلیئر پروگرام کو بہانہ بنا کر تمام فوجی اور معاشی امداد روک دی۔ یہیں سے وہ مشہور جملہ آیا ہوگا کہ امریکہ اتحادیوں کو استعمال شدہ ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیتا ہے۔ بالکل۔ اس واقعے نے پاکستانی قوم پرستوں کے ذہن میں یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح نقش کر دی کہ امریکہ صرف اپنا مطلب نکالتا ہے۔ تو آج بھی جب پاکستان میں غیرت بریگیڈ جیسی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے یہی تاریخی زخم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، یہی بے اعتمادی کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے دو بالکل مختلف وجوہات دیکھ لیں، لبرلز کی ناراضگی آمروں کی حمایت پر اور قوم پرستوں کی ناراضگی بے وفائی پر۔ اب آتے ہیں تیسرے سٹینڈ پر، جہادی اینٹی امریکنزم۔ یہ ان دونوں سے کیسے مختلف ہیں؟ یہ ان دونوں سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہ صرف امریکی پالیسیوں کی مخالفت نہیں بلکہ امریکی اقدار، ثقافت اور پورے مغربی نظام کی مخالفت پر مبنی ہے۔ اوہ، تو یہ ایک تہذیبی ٹکراؤ ہے۔ بالکل۔
ایک آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس نظریے کو پروان چڑھانے میں امریکہ خود ایک بڑا کردار تھا۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ امریکہ نے خود اس نظریے کو ہوا دی جس کا وہ آج سب سے بڑا ہدف ہے۔ کتاب اس عمل کو کیسے بیان کرتی ہے؟ کتاب کے مطابق امریکہ نے مجاہدین کی مدد کے لیے اربوں ڈالر اور جدید ترین ہتھیار دیے، لیکن یہ سب کچھ پاکستان کی ایجنسی ISI کے ذریعے ہو رہا تھا۔ اور ISI نے یہ امداد کس کو دی؟ انہوں نے یہ امداد اور ہتھیار زیادہ تر ان افغان گروہوں کو دیے جو سب سے زیادہ شدت پسند اور اسلامسٹ نظریات رکھتے تھے، جیسے گلبدین حکمتیار اور جلال الدین حقانی۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ کی اس وقت صرف ایک ترجیح تھی، سوویت یونین کو شکست دینا۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس جنگ کے نظریاتی اثرات کیا ہوں گے۔ اور اسی دوران پاکستان کے اندر بھی ایک بڑی تبدیلیاں آ رہی تھی۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت اور ان کا اسلامائزیشن کا پروجیکٹ۔ جی، یہ ایک پرفیکٹ سٹارم تھا۔ ایک طرف افغان جہاد کے نام پر دنیا بھر سے جنگجو آ رہے تھے، اور دوسری طرف جنرل ضیاء ملک میں ایک خاص قسم کے مذہبی نظریات کو فروغ دے رہے تھے۔ اسکولوں کے نصاب کو تبدیل کیا گیا، جہاد کو گلوریفائی کیا گیا، اور ہزاروں نئے مدارس قائم ہوئے۔ اس پورے عمل میں امریکہ اور پاکستان کے ساتھ ایک تیسرا اہم کھلاڑی بھی تھا، سعودی عرب۔ سعودی عرب کا کیا کردار تھا؟ سعودی عرب نے امریکی امداد کے برابر پیسہ فراہم کیا، لیکن پیسے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے سیلفی نظریات کو بھی پاکستان میں بڑے پیمانے پر پھیلایا۔ اچھا، تو مساجد اور مدارس کو فنڈنگ دی؟ جی، جس سے پاکستان کے روایتی اسلام پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اور کتاب کے مطابق اسی پورے ماحول سے ایک ایسی نسل اور ایسی تنظیمیں پیدا ہوئیں جو آج جہادی اینٹی امریکنزم کی علامت ہیں۔ اور اس کی سب سے نمایاں مثال ہے حافظ محمد سعید اور ان کی تنظیم لشکر طیبہ یعنی LET۔ حافظ سعید کا تعلق پنجاب سے ہے اور وہ سلفی نظریات کے پیروکار ہیں۔ کتاب ان کی تنظیم کے ماڈل کو بہت دلچسپ انداز میں بیان کرتی ہے۔ جی، وہ کہتی ہے کہ لشکر طیبہ صرف ایک عسکری تنظیم نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ان کا ماڈل دو ستونوں پر کھڑا ہے، دعوت اور جہاد۔ ایک طرف انہوں نے فلاحی کاموں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنایا، اسکول، اسپتال، ایمبولینس سروسز۔ اس سے انہیں عوام میں گہری حمایت ملی، لیجیٹیمیسی ملی۔ اور دوسری طرف ان کی عسکری شاخ نے کشمیر میں انڈیا کے خلاف سب سے مہلک کارروائیاں کیں، اور 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد تو یہ عالمی سطح پر بدنام ہو گئی۔ اور اس کہانی کا سب سے پیچیدہ پہلو پاکستانی ریاست، خاص طور پر فوج اور ISI کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ بالکل، کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ لشکر طیبہ جیسی تنظیموں کو ریاست کی سرپرستی حاصل رہی۔ انہیں انڈیا کے خلاف ایک اسٹریٹجک ایسٹ یا پراکسی کے طور پر دیکھا جاتا رہا۔ تو حافظ سعید جیسے لیڈروں کی تقاریر میں امریکہ، انڈیا اور اسرائیل کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ جی، ان کا بیانیہ یہ ہے کہ مغرب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک تہذیبی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس کا واحد جواب مسلح جہاد ہے۔ تو یہ جہادی اینٹی امریکنزم کی سب سے خطرناک شکل ہے، کیونکہ یہاں مذاکرات یا پالیسی میں تبدیلی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظریاتی اور تہذیبی تصادم ہے۔ یو ٹرن ٹو ڈرفٹ، US پاکستان ریلیشنز ڈیورنگ دا مشرف ایرا، یعنی ایک ایسا دور جو 1911 کے بعد ایک تیز یو ٹرن سے شروع ہوا اور پھر آہستہ آہستہ بے سمتی کا شکار ہو گیا۔ بالکل، یہ کہانی اصل میں 9/11 کے فوراً بعد شروع ہوتی ہے، جب دنیا ہی بدل گئی۔ بش انتظامیہ کے لیے پاکستان آپ کہیں کہ راتوں رات دنیا کے سب سے اہم ممالک میں سے ایک بن گیا۔ اچھا، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت واشنگٹن میں پالیسی بنانے والے لوگ کون تھے، خاص طور پر سیکریٹری آف اسٹیٹ کولن پاول اور ان کے ڈپٹی رچرڈ آرمیٹیج۔ جی، کتاب کے مطابق یہ لوگ بڑے حقیقت پسند تھے۔ ان کا کام دنیا کو نظریاتی طور پر بدلنا نہیں تھا، بلکہ روزمرہ کے جو بحران ہیں ان کو حل کرنا تھا۔ وہ فکسرز تھے۔ فکسرز، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ کتاب میں پاول کے بارے میں ایک مثال بھی ہے کہ انہیں اپنی پرانی وولوو کاریں خود ٹھیک کرنے کا شوق تھا۔ جی بالکل۔ تو کیا پاکستان کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ تھا
کہ اس پرانی گاڑی کو بس کسی طرح دھکا لگا کر سٹارٹ کر دو، یہ امید نہ رکھو کہ یہ کوئی پورشے بن جائے گی۔ بالکل یہی سوچ تھی، اور 9/11 کے فوراً بعد انہیں اس گاڑی کی سخت ضرورت پڑ گئی۔ افغانستان میں القاعدہ اور طالبان کے خلاف جنگ کے لیے پاکستان کے بغیر امریکہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں پاکستان کی زمین، فضائی حدود، یہ سب کچھ چاہیے، سب کچھ، اور سب سے بڑھ کر انٹیلیجنس۔ یہ کام پھر رچرڈ آرمیٹیج کے سپرد کیا گیا۔ اور آرمیٹیج وہ کوئی عام ڈپلومیٹ تو نہیں تھے، ان کی شخصیت کافی رعبدار تھی۔ کتاب میں مشرف کی یادداشتوں کا حوالہ ہے جی، جس میں انہوں نے لکھا کہ آرمیٹیج نے پاکستانی حکام کو دھمکی دی تھی کہ اگر تعاون نہ کیا تو امریکہ پاکستان کو بم مار کر پتھر کے دور میں واپس بھیج دے گا۔ صحیح، آرمیٹیج خود اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن یہ بات ان کی شخصیت سے اتنی میل کھاتی تھی کہ پیغام بالکل واضح تھا، چاہے الفاظ یہی تھے یا نہیں۔ اسٹارٹس ٹوڈے، یعنی پرانی باتیں بھول جائیں، اب بتائیں آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پاکستان نے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بدلے میں امریکہ نے کیا دیا؟ ظاہر ہے یہ یک طرفہ معاملہ تو نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں، امریکہ نے فوری طور پر وہ تمام پابندیاں ہٹا دیں جو مشرف کے 1999 کے فوجی قبضے اور 1998 کے ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے لگائی گئی تھی۔ اچھا، پاکستان کے $1 ارب کے قرضے معاف کر دیے گئے، اور پھر 2003 میں کیمپ ڈیوڈ میں صدر بش نے مشرف سے 5 سالہ $3 ارب کے امدادی پیکج کا وعدہ کیا۔ $3 ارب؟ یہ تو صرف رسمی امداد تھی، اس کے علاوہ بھی تو کچھ تھا۔ جی، اس کے علاوہ کولیشن سپورٹ فنڈز کے نام پر تقریباً $1 ارب سالانہ ملنے لگے۔ اب یہ تکنیکی طور پر امداد نہیں تھی، بلکہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے اخراجات کی ادائیگی تھی۔ لیکن ان فنڈز پر ہمیشہ شفافیت کا ایک سوالیہ نشان رہا کہ یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے۔ بالکل، اور اس سب کے اوپر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو محفوظ بنانے کے لیے کم از کم $100 ملین الگ سے دیے گئے۔ تو پیسوں کی تو جیسے بارش ہو گئی۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ اس ڈیل کے مرکز میں پیسے سے زیادہ اہم صدر بش کا مشرف سے ایک ذاتی وعدہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ بہت زیادہ، یہ تعلق کافی پرسنل ہو گیا تھا۔ دش نے مشرف کو ایک ایسے اتحادی کے طور پر دیکھا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر کھڑا ہے۔ اور اس تعاون کے نتائج بھی ملے۔ القاعدہ کے کئی بڑے لیڈر پکڑے گئے۔ جی، جن میں 9/11 کا ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد بھی شامل تھا۔ تو بظاہر تو یہ ایک بہت کامیاب پارٹنرشپ لگ رہی تھی۔ بظاہر، اس کا مطلب ہے کہ جلدی ہی کچھ دراڑیں نظر آنے لگیں۔ بہت جلد۔ 9/11 کے صرف 3 مہینے بعد 13 دسمبر 2001 کو پاکستانی دہشت گردوں نے نئی دہلی میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا۔ اور انڈیا پاکستان ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر آ گئے۔ یہ امریکہ کے لیے تو ایک ڈراؤنا خواب ہوگا۔ بالکل، اسی کو کتاب میں ٹوین پیکس کرائسس کہا گیا ہے۔ یہ نام کیوں؟ کیونکہ ایک طرف امریکہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ شروع کر رہا تھا، اور دوسری طرف اس کے 2 اہم اتحادی جو دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، وہ دہشت گردی کے مسئلے پر ہی آپس میں لڑنے کو تیار تھے۔ تو امریکہ نے صورتحال کو کیسے سنبھالا؟ ایک بار پھر رچرڈ آرمیٹیج نے مداخلت کی۔ 2002 میں جب کشمیر میں کشیدگی پھر بڑھی تو آرمیٹیج اسلام آباد آئے۔ اچھا، کتاب کے مطابق انہوں نے مشرف سے بند کمرے میں وعدہ لیا کہ وہ کشمیر میں دہشت گردوں کی درآمد مستقل طور پر روک دیں گے۔ اور پھر وہ سیدھا نئی دہلی گئے اور اس خفیہ وعدے کو پبلک کر دیا۔ اس سے امریکہ اس وعدے کا ضامن بن گیا۔ ایک منٹ، یہ تو ایک طرح سے مشرف کو پھنسانے والی بات ہوئی۔ کیا اس سے پاکستانی فوج میں امریکہ کے خلاف بداعتمادی پیدا نہیں ہوئی ہوگی؟ یقیناً ہوئی ہوگی۔ جنگ تو ٹل گئی، لیکن اس واقعے نے واشنگٹن کو ایک اہم سبق سکھایا کہ مشرف کے ہر وعدے پر پوری طرح بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی مسئلہ پھر مغربی سرحد پر بھی نظر آنے لگا۔ طالبان پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بناگاہیں بنا رہے تھے، اور ISI کے کچھ عناصر مبینہ طور پر ان کی مدد کر رہے تھے۔ اسی دوران امریکہ نے مشرف کے غیر جمہوری اقدامات پر بھی آنکھیں بند کر لیں۔ 2002 میں ریفرینڈم اور انتخابات، صحیح، جن کے ذریعے مشرف نے اپنی پوزیشن مضبوط کی۔ کیا امریکہ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جبکہ وہ دنیا بھر میں فریڈم ایجنڈا کی بات کر رہے تھے؟ یہ اس پالیسی کا سب سے بڑا تضاد تھا۔ واشنگٹن میں سوچ یہ تھی کہ مشرف ہمارا اہم اتحادی ہے، اس پر زیادہ دباؤ ڈالنا ٹھیک نہیں، اس لیے پاکستان کے معاملے میں فریڈم ایجنڈا کو خاموشی سے ایک طرف رکھ دیا گیا۔
اور پھر 2003 میں عراق کی جنگ شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ سے کیا امریکہ کی توجہ پاکستان اور افغانستان سے ہٹ گئی؟ بری طرح ہٹ گئی۔ افغانستان ایک اکانومی آف فورس آپریشن بن گیا، یعنی اسے کم سے کم وسائل کے ساتھ چلایا جانے لگا۔ ساری توجہ اور وسائل عراق پر مرکوز ہو گئے۔ تو اس دوران واشنگٹن کی پاکستان پالیسی مزید مشرف سینٹرک ہو گئی، یعنی پوری پالیسی ایک شخص کے گرد گھومنے لگی۔ بالکل، یعنی واشنگٹن نے اپنی پوری پالیسی ایک شخص پر ٹکا دی تھی۔ کیا یہ صرف مجبوری تھی یا اس میں کوئی اسٹریٹجک غلط فہمی بھی تھی؟ یہ دونوں کا مرکب تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ مشرف ہی وہ شخص تھے جن کے پاس اختیارات تھے، لیکن غلط فہمی یہ تھی کہ انہوں نے فرد اور ادارے کو ایک سمجھ لیا۔ اسی سوچ کو 2003 کے آخر میں مشرف پر ہونے والے 2 قاتلانہ حملوں سے مزید تقویت ملی۔ اچھا، وہ حملے جن میں پاکستانی فوج کے اندر کے لوگ ملوث تھے؟ جی، ان حملوں کے بعد واشنگٹن میں یہ تاثر پختہ ہو گیا کہ مشرف اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے ہمیں ہر حال میں ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 2004 میں AQ خان کے نیوکلیئر نیٹ ورک کا سکینڈل سامنے آیا تو مشرف کو بہت آسانی سے معاف کر دیا گیا۔ بالکل، واشنگٹن نے عوامی طور پر ان کے تعاون کو سراہا، حالانکہ مشرف پہلے اس نیٹ ورک کے وجود سے ہی انکار کرتے رہے تھے۔ یہ تو تعلقات کی کافی پیچیدہ اور تاریک تصویر ہے۔ کیا اس دور میں کچھ بھی مثبت نہیں ہوا؟ کتاب میں کچھ کامیابیوں کا بھی ذکر ہے؟ ہاں، اور ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اکتوبر 2005 میں جب کشمیر میں شدید زلزلہ آیا تو امریکی فوج نے بڑے پیمانے پر انسانی امداد فراہم کی۔ جی، امریکی چنوک ہیلی کاپٹروں نے بہت کام کیا تھا۔ انہوں نے دور دراز علاقوں میں پھنسے ہزاروں لوگوں کی جان بچائی۔ اس سے پاکستانی عوام میں امریکہ کے لیے بہت مثبت جذبات پیدا ہوئے، اگرچہ وہ عارضی تھے۔ اچھا، اسی دور میں F-16 طیاروں کی فروخت بھی دوبارہ شروع ہوئی؟ جی، یہ پاکستان کے ساتھ طویل مدتی تعاون کا ایک اشارہ تھا، اور ایک اور بہت اہم مثبت پیشرفت ہوئی جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ تھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی۔ 2004 سے 2007 کے درمیان دونوں ممالک کشمیر کے مسئلے پر ایک معاہدے کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ تو ایک طرف انڈیا کے ساتھ امن کی امید پیدا ہو رہی تھی، لیکن مغربی سرحد پر صورتحال خراب ہو رہی تھی۔ جی، پاکستانی فوج نے قبائلی علاقوں میں عسکریت پسندوں کے ساتھ امن معاہدے کرنا شروع کر دیے۔ امریکہ نے اس پر کیسا رد عمل دکھایا؟ امریکہ کے لیے یہ بہت پریشان کن تھا، خاص طور پر 2006 کا شمالی وزیرستان معاہدہ۔ افغانستان میں امریکی کمانڈر نے رپورٹ کیا کہ اس معاہدے کے بعد سرحد پار سے حملوں میں 3 گنا اضافہ ہوا۔ لیکن کیا صرف پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا درست ہے؟ کتاب کے مطابق پاکستانی فوج کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں۔ بالکل، پہلی بات تو یہ کہ پاکستانیوں کو لگ رہا تھا کہ امریکہ عراق میں پھنس گیا ہے اور جلد ہی افغانستان سے نکل جائے گا، تو انہوں نے طالبان سے اپنے رابطے بحال رکھے۔ صحیح۔ دوسری اور زیادہ اہم وجہ یہ تھی کہ پاکستانی فوج قبائلی علاقوں کی گوریلا جنگ کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب انہوں نے 2004 میں وہاں آپریشن شروع کیا تو انہیں بہت بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہ امن معاہدے ایک طرح سے فوج کی کمزوری کا نتیجہ تھے؟ جی، کمزوری اور مایوسی کا، لیکن ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ عسکریت پسند پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اور پھر 2007 آتا ہے جو مشرف کے زوال کا سال تھا۔ اس کی شروعات 2 بڑے بحرانوں سے ہوئی اور دونوں ہی مشرف کے اپنے پیدا کردہ تھے۔ پہلا بحران تھا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی برطرفی۔ اس ایک قدم نے ملک بھر میں وکلا تحریک کو جنم دیا، جس نے مشرف کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر دیا۔ اور دوسرا بحران اسلام آباد کی لال مسجد کا تھا۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ اسلام آباد کے مرکز میں واقع لال مسجد کے منتظمین نے شہر میں اپنی ایک منی طالبان ریاست قائم کرنے کی کوشش کی۔ کئی ہفتوں کی ہچکچاہٹ کے بعد جولائی 2007 میں مشرف نے فوجی کمانڈوز کو مسجد پر دعویٰ بولنے کا حکم دیا۔ اس آپریشن کے نتیجے کیا نکلے؟ بظاہر تو یہ انتہا پسندی کے خلاف ایکشن تھا، لیکن اس کا الٹا اثر ہوا۔ اس آپریشن میں درجنوں جہادی مارے گئے اور اس نے پورے ملک میں دہشت گردی کی ایک ایسی لہر کو جنم دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اچھا، کتاب کے مطابق لال مسجد واقعے کے بعد کے 2 سالوں میں پاکستان میں دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتیں پچھلے 2 سالوں کے مقابلے میں تقریباً 6 گنا بڑھ گئیں۔ اس نے پاکستانی طالبان یعنی TTP کو ایک متحدہ قوت بنا دیا۔
تو جو حکمران امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی تھا، اسی کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی کا طوفان آ گیا۔ اس دوران واشنگٹن کیا کر رہا تھا؟ واشنگٹن بہت پریشان تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا آدمی کمزور ہو رہا ہے۔ انہوں نے مشرف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان ایک ڈیل کروانے کی کوشش کی۔ اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے؟ جی، لیکن مشرف نے نومبر 2007 میں ایمرجنسی لگا کر اور ججوں کو برطرف کر کے اس ڈیل کو بھی سبوتاج کر دیا۔ اور پھر بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آ گئیں اور 27 دسمبر 2007 کو انہیں راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد تو مشرف کا اقتدار میں رہنا ناممکن ہو گیا ہوگا۔ بالکل۔ فروری 2008 کے انتخابات میں مشرف کے اتحادیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ نئی حکومت نے ان پر مواخذے کی تیاری شروع کی اور بالآخر اگست 2008 میں مشرف کو صدارت سے استعفیٰ دینا پڑا۔ تو مشرف دور کے اختتام پر 2008 میں امریکہ پاکستان تعلقات کہاں کھڑے تھے؟ اتنے سالوں کی سرمایہ کاری کے بعد امریکہ نے کیا سیکھا؟ امریکہ نے سب سے بڑا سبق یہ سیکھا کہ کسی ایک آمر پر اتنا زیادہ انحصار کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ جب وہ شخص کمزور ہوتا ہے تو آپ کی پوری پالیسی ڈوبنے لگتی ہے۔ یعنی 2008 تک تعلقات ایک بے یقینی کی کیفیت میں داخل ہو چکے تھے۔ جی، واشنگٹن کے پاس کوئی واضح ویژن نہیں تھا، سوائے اس کے کہ اسامہ بن لادن کو پکڑنا ہے اور خطے کو کسی بڑے بحران سے بچانا ہے۔ تو 2008 کے موسم گرما تک مشرف جا چکے تھے، پاکستان میں ایک نیا آرمی چیف اور ایک نئی سویلین حکومت آ چکی تھی۔ اور دوسری طرف واشنگٹن بھی پاکستان کے لیے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کر رہا تھا، اور امریکہ میں بھی ایک نئے صدر کا انتخاب ہونے والا تھا، جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان اور پاکستان کو اپنی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں سر فہرست رکھے گا۔ بالکل۔ ان دونوں طرف تبدیلی کی ہوا چل رہی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا یہ تبدیلی تعلقات کی ان بنیادی خرابیوں کو دور کر پائے گی، یا یہ صرف ایک نئے اور شاید زیادہ پیچیدہ باب کا آغاز؟ گریٹ ایکسپیکٹیشنز ٹو گریٹر فرسٹریشنز، یعنی بڑی امیدوں سے شدید مایوسیوں تک۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ 2008 کی امیدیں صرف 3 سال میں اتنی گہری مایوسی میں بدل گئیں۔ جی، اور اس باب کا آغاز ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ڈرامائی واقعے سے ہوتا ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ بات ہے 27 جنوری 2011 کی۔ لاہور کی ایک مصروف سڑک پر ریمنڈ ڈیوس نامی ایک امریکی نے 2 پاکستانیوں کو گولی مار دی۔ اور یہ واقعہ امریکہ پاکستان تعلقات میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ بالکل۔ ڈیوس نے تو دعویٰ کیا کہ اس نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی، لیکن پھر حالات بہت تیزی سے بگڑے ہیں نا؟ جی، بہت تیزی سے۔ شوٹنگ کے چند منٹ بعد ہی ایک امریکی لینڈ کروزر مدد کے لیے پہنچے۔ اچھا۔ لیکن غلط سائٹ پر گاڑی چلاتے ہوئے ایک موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا اور موقع سے فرار ہو گئی۔ یہ تو بالکل کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ بنا دیا۔ کیا چیزیں تھیں وہ؟ 100 گولیاں، ایک کالا ماسک اور امریکی جھنڈے والا کپڑے کا ایک ٹکڑا۔ جیسا کہ کتاب میں ایک امریکی فوجی افسر کا کال ہے، "You can't make this kind of shit up." مطلب صورتحال اتنی ناقابل یقین تھی تو ظاہر ہے پاکستان میں تو آگ لگ گئی ہوگی۔ ریمنڈ ڈیوس کو گرفتار کر لیا گیا۔ جی، اور پھر امریکہ نے پہلے تو غلط بیانی کی، پھر کہا کہ وہ سفارتکار ہے اور اسے امیونٹی ملنی چاہیے۔ لیکن پاکستان نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ بالکل انکار کر دیا، اور اس پر قتل کے 2 مقدمات قائم کر دیے۔ اور پھر بعد میں اصل کہانی سامنے آئی کہ وہ کوئی سفارتکار نہیں تھا۔ جی، بعد میں یہ بات کھلی کہ ریمنڈ ڈیوس CIA کا ایک کانٹریکٹر تھا، اور اس کا کام تھا لشکر طیبہ جیسی تنظیموں پر نظر رکھنا۔ اچھا، یعنی ایک ایسا کام جو واشنگٹن اسلام آباد کی اجازت کے بغیر کر رہا تھا۔ بالکل۔ تو پاکستانی انٹیلیجنس کے لیے ڈیوس کا یہ خفیہ کام اس کے سفارتی سٹیٹس سے کہیں زیادہ اہم اور خطرناک تھا۔ تو پاکستان نے اس موقع کو ایک بارگننگ چپ کے طور پر استعمال کیا۔ جی، اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی جاسوسی کی سرگرمیاں بند کرے۔ بالآخر 16 مارچ کو ایک ڈیل ہوئی اور ڈیوس کو رہا کر دیا گیا۔ یہ وہ ڈیل تھی جس میں مقتولین کے خاندانوں کو اسلامی قانون کے تحت دیت یعنی بلڈ منی ادا کی گئی۔ جی، $2 ملین سے زیادہ کی رقم۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ تو تعلقات بہتر ہونے کے بجائے اور زیادہ بگڑ گئے۔ ڈیوس کی رہائی کے ٹھیک اگلے ہی دن امریکہ نے شمالی وزیرستان میں ایک ڈرون حملہ کر دیا، اوہ، جس میں
مبینہ طور پر 38 عام شہید مارے گئے۔ پاکستانی آرمی چیف نے اس پر شدید غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ پرامن شہریوں کو بے دردی سے نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ واقعہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کا ایک واضح ثبوت تھا؟ جی، اور اس کے بعد اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی اور پھر ڈاکٹر شکیل آفریدی کی گرفتاری، یہ سب واقعات ایک ہی زنجیر کی کڑیاں تھیں جس نے تعلقات کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ یعنی 2008 کی بڑی امیدیں 2011 تک آتے آتے شدید مایوسیوں میں بدل چکی تھیں۔ بالکل۔ اچھا، تو چلیں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ یہ امیدیں پیدا ہی کیوں ہوئی تھیں؟ 2007-08 میں ایسا کیا خاص ہو رہا تھا؟ دیکھیں، وہ دور پاکستان اور امریکہ پاکستان تعلقات دونوں کے لیے ہی ایک بحران کا دور تھا۔ 2007 میں لال مسجد کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پورے پاکستان میں تشدد بڑھ گیا۔ اسلام آباد میں ریاٹ پر بم دھماکہ، پھر ممبئی حملے، ایک خوف و ہراس کی فضا تھی۔ جی، لیکن اسی دوران پاکستان کی فوج نے سوات میں پاکستانی طالبان کے خلاف ایک بڑا آپریشن بھی شروع کیا تھا جسے عوام کی حمایت حاصل تھی۔ خاص طور پر جب طالبان کے ہاتھوں ایک لڑکی کو کوڑے مارنے کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ بالکل، تو اس خون ریزی کے باوجود پاکستان میں جمہوریت کی واپسی پر ایک امید اور جوش بھی تھا۔ اور اسی ماحول میں امریکہ نے پاکستان کی نئی سویلین حکومت کی مدد کے لیے ایک بڑے مالی پیکج کا منصوبہ بنایا۔ جی، جسے کیری لوگر برمن یا KLB بل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بل کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس بل کے تحت پاکستان کے لیے غیر فوجی امداد کو سیدھا 3 گنا بڑھا دیا گیا، یعنی $1.5 ارب سالانہ 5 سال تک۔ $1.5 ارب سالانہ؟ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ بہت بڑی رقم تھی، اور اس کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ امریکہ صرف پاکستانی فوج سے نہیں بلکہ عوام سے طویل مدتی تعلقات چاہتا ہے۔ یہ تو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، پھر اس پر اتنا تنازع کیوں کھڑا ہو گیا؟ تنازع پیسے پر نہیں تھا بلکہ بل کی زبان پر تھا۔ اچھا؟ اس میں کچھ ایسی شرائط شامل کر دی گئیں جنہیں پاکستان کی اپوزیشن اور فوج نے ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ مثلاً کیسی شرائط؟ مثال کے طور پر وہ شرائط جن میں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام، اس کی انسداد دہشت گردی کی پالیسیوں اور فوج پر سویلین کنٹرول کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے تھے۔ تو یہ کنٹروورشل زبان اس میں ڈالی کیوں گئی؟ کیا امریکیوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اس پر رد عمل آئے گا؟ مصنف کے مطابق اس کی وجہ واشنگٹن کی اندرونی سیاست تھی۔ کانگریس کے رکن تھے ہاورڈ برمن، جو بل کے ایک اہم سپانسر تھے۔ وہ یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ اسلام آباد کو بلینک چیک نہ دیا جائے۔ تو یہ ایک طرح سے امریکی مفادات کا تحفظ تھا۔ جی، اور اوباما انتظامیہ نے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ان کی توجہ صرف پیسہ حاصل کرنے پر تھی۔ انہوں نے سوچا کہ بل کی زبان ایک معمولی مسئلہ ہوگی، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ بہت بڑی، اور اس نے دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اسے مزید بڑھا دیا۔ اچھا، تو تنازعات کے باوجود KLB بل نے ایک بڑا موقع تو فراہم کر ہی دیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس پیسے کے سیلاب کو خرچ کیسے کیا جائے؟ یہ ایک نیا چیلنج تھا۔ اس کام کے لیے رابن رافیل کو کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا، لیکن جلد یہ احساس ہوا کہ نہ تو امریکی اور نہ ہی پاکستانی ادارے اتنی بڑی رقم کو اتنی جلدی سنبھالنے کے لیے تیار تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا صرف بیوروکریسی کا مسئلہ تھا؟ کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو USAID جیسے ادارے کے پاس بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹ کو مینج کرنے کے لیے ماہرین کی کمی تھی۔ اچھا، پھر خود اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور USAID کے درمیان ایک فلسافیکل ڈفرنس تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے یوں سمجھیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی رچرڈ ہولڈرک وہ چاہتے تھے کہ امداد سے فوری سیاسی فائدے حاصل ہوں۔ مطلب ایسے کام جو فوراً نظر آئے؟ بالکل، جبکہ USAID طویل مدتی ترقیاتی کاموں پر یقین رکھتی ہے، جیسے تعلیم اور صحت، جن کے نتائج آنے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ اور ان اندرونی مسائل کے علاوہ پاکستان کے اپنے مسائل بھی ہوں گے۔ یقیناً 2010 کا تباہ کن سیلاب آ گیا۔ پاکستان کی اپنی بیوروکریسی تھی، سیکیورٹی کے مسائل تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے سال میں $1.5 ارب میں سے صرف $17.5 ملین ہی خرچ ہو سکے۔ صرف 17.5؟ بالکل، اس سے تو یہی تاثر گیا ہوگا کہ امریکہ نے وعدے پورے نہیں کیے۔ بالکل یہی تاثر گیا، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اوباما انتظامیہ کی اصل ترجیح امداد تھی ہی نہیں، ان کی اصل ترجیح تھی انسداد دہشت گردی۔ اور اس مقصد کے لیے، جیسا کہ اس وقت کے CIA ڈائریکٹر لیون پینیٹا نے کہا تھا، ڈرونز دی اونلی گیم ان ٹاؤن تھے۔ جی، ڈرون جنگیں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے تعلقات پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔
یہ پروگرام شروع کیسے ہوا تھا؟ پاکستان میں پہلا ڈرون حملہ 2004 میں صدر مشرف کی اجازت سے کیا گیا، جس میں طالبان رہنما نیک محمد مارا گیا۔ اچھا۔ شروع میں تو پاکستانی فوج عوامی سطح پر اس حملے کی ذمہ داری خود قبول کرتی رہی، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک راز نہ رہ سکا۔ خاص طور پر 2006 میں باجوڑ کے ایک مدرسے پر حملے کے بعد، جس میں 80 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جی، اس کے بعد شدید عوامی رد عمل سامنے آیا تو مشرف حکومت نے عوامی سطح پر ڈرونز پر تنقید شروع کر دی، لیکن خفیہ تعاون جاری رکھا۔ یہ تو ایک دوغلی پالیسی ہوئی، عوامی سطح پر مذمت اور پردے کے پیچھے تعاون۔ بالکل، یہاں تک کہ پاکستانی فوج امریکیوں کے ساتھ یہ تک طے کرتی رہی کہ ڈرون حملے کن علاقوں یا باکسز میں کیے جا سکتے ہیں۔ جب بیت اللہ مسعود ڈرون حملے میں مارا گیا تو پاکستانی حکام نے نجی طور پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن عمران خان جیسے اپوزیشن لیڈرز نے اس معاملے کو خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دے کر بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کیا۔ جی، اور فوج بھی اس عوامی دباؤ کو محسوس کرتی تھی۔ تو کیا فوج کی پالیسی یہ تھی کہ جو گروہ ریاست پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، جیسے القاعدہ اور TTP، ان پر حملے قابل قبول ہیں، لیکن پاکستان کی جو پراکسی گروہ ہے ان پر حملے نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل یہی نقطہ تھا۔ جنرل کیانی کی پالیسی واضح تھی، القاعدہ اور TTP پر حملے ٹھیک ہیں لیکن حقانی نیٹ ورک پر نہیں۔ اور یہیں سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک اور بڑا اختلاف پیدا ہوا۔ جی، اچھا، واشنگٹن کے اندر بھی تو ڈرون پالیسی پر بحث ہوتی ہوگی نا؟ بالکل ہوتی تھی۔ امریکی سفیر کیمرون منٹر جیسے سفارتکاروں کا خیال تھا کہ کچھ حملوں کی سفارتی قیمت ان کے فوجی فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی ایک دہشت گرد کو مارنے کے لیے آپ پورے ملک کی رائے عامہ کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں۔ صحیح، لیکن پالیسی مباحثوں میں CIA کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا تھا کیونکہ ان کے پاس خفیہ معلومات ہوتی تھیں۔ اوباما انتظامیہ کے لیے انسداد دہشت گردی ہر دوسرے مقصد پر فوقیت رکھتی تھی، اور اسی پالیسی کا مرکز تھا افغانستان۔ اوباما انتظامیہ نے ایف پاک کی اصطلاح استعمال کی، جو پاکستانیوں کو سخت ناپسند تھی۔ کیوں؟ پاکستانیوں نے اسے سختی سے مسترد کر دیا۔ وہ اپنے ملک کا موازنہ افغانستان جیسے جنگ زدہ ملک سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اس ایف پاک سوچ کی وجہ سے امریکہ پاکستان تعلقات میں افغانستان کا مسئلہ سب سے نمایاں ہو گیا۔ جی، امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان شمالی وزیرستان میں حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرے، لیکن پاکستان ایسا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ کیا انہیں امریکہ پر بھروسہ نہیں تھا؟ انہیں امریکہ کے افغانستان میں طویل مدتی عزائم پر بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ امریکہ جلد یا بدیر وہاں سے نکل جائے گا، اور اگر انہوں نے افغان طالبان سے تعلقات توڑ لیے تو افغانستان میں ان کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ اور امریکہ کے اپنے مکس سگنلز نے ان شکوک کو مزید تقویت دی۔ یقیناً، جب صدر اوباما نے 2009 میں افغانستان میں مزید 30,000 فوجی بھیجنے کا اعلان کیا تو ساتھ ہی انہوں نے 18 مہینوں میں واپسی کا ٹائم لائن بھی دے دیا۔ یہ تو ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ مصنف اسے کروشل بلنڈر کہتا ہے۔ اس نے طالبان کو یہ پیغام دیا کہ بس تھوڑا اور انتظار کر لو، امریکہ چلا جائے گا، اور اس نے پاکستان پر دباؤ بھی کم کر دیا۔ تو ان تمام مسائل کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان جو اسٹریٹجک ڈائیلاگز ہو رہے تھے وہ مکمل طور پر ناکام رہے۔ وہ مکمل طور پر بے معنی ہو کر رہ گئے۔ عدم اعتماد اتنا بڑھ چکا تھا کہ 2010 کے آخر میں جنرل کیانی نے صدر اوباما کو ایک خفیہ میمو بھیجا، اچھا، جس میں یہ تک کہا گیا کہ واشنگٹن پاکستان میں کنٹرولڈ کیوس، یعنی ایک قابو میں رہنے والی افراتفری برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ یعنی 2012 تک تعلقات مکمل طور پر ایک بند گلی میں داخل ہو چکے تھے۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ اگرچہ اوباما انتظامیہ نے بھی غلطیاں کیں، لیکن بالآخر پاکستان کے اپنے رہنماؤں کا دہشت گرد تنظیموں سے تعلقات منقطع نہ کرنے کا فیصلہ، یہی وہ ناکامی تھی جس نے امریکہ پاکستان تعلقات کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا۔ فرام دی آؤٹ سائڈ ان، US پاکستان ریلیشنز ان دی ریجنل کانٹیکسٹ۔ بالکل۔ اور یہ کتاب ایک بہت دلچسپ نظریہ پیش کرتی ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کو سمجھنے کے لیے صرف اسلام آباد اور واشنگٹن کو دیکھنا کافی نہیں۔ جی نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہمیں پورے خطے کو، خاص طور پر چین اور انڈیا کو بھی اس پوری تصویر میں شامل کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ اور مصنف اس پیچیدہ کہانی کا آغاز پاکستان کے ایسے شہر سے کرتی ہیں جو خود تضادات سے بھرا ہوا ہے، پشاور۔
جی، اسے کتاب میں پاکستان کا ایک چھوٹا نمونہ، ایک مائکروکازم کہا گیا ہے، ایک ایسی جگہ جو بظاہر دنیا سے کٹی ہوئی بھی لگتی ہے، لیکن تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ عالمی سیاست سے بہت گہرائی میں جڑی ہوئی ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے، کیونکہ عام طور پر تو پشاور کو ایک دور دراز سرحدی شہری سمجھا جاتا ہے۔ اس کا عالمی سیاست سے کیا تعلق رہا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ اب دیکھیں، سرد جنگ کے دوران امریکہ کے وہ جو بدنام زمانہ U-2 جاسوس طیارے تھے، جی وہ سوویت یونین کی نگرانی کے لیے یہیں سے اڑان بھرتے تھے۔ پھر 80 کی دہی میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو یہی پشاور مجاہدین کا عالمی مرکز بن گیا۔ اچھا، یہاں تک کہ اسامہ بن لادن نے بھی اپنی ابتدائی سرگرمیاں یہیں سے شروع کیں۔ تو یہ شہر ہمیشہ سے عالمی طاقتوں کی گریٹ گیم کا آپ کہہ لیں حصہ رہا ہے۔ لیکن کتاب کے مطابق 2006 کے بعد یہاں کے حالات میں ایک بہت بڑی اور خطرناک تبدیلی آئی۔ جی، ایک ڈرامائی تبدیلی۔ اس سے پہلے پشاور نسبتاً پرامن سمجھا جاتا تھا، لیکن 2006 کے بعد یہ شہر اچانک شدید تشدد کی لپیٹ میں آ گیا۔ مصنف اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کرتی ہیں کہ نومبر 2006 میں انہوں نے پہلی بار پشاور میں ہونے والے خودکش دھماکے کی خبر ریڈیو پر سنی اور یہ ان کے لیے ایک صدمے کی طرح تھا۔ ایک نئے دور کا آغاز؟ بالکل، ایک نئے اور خوفناک دور کا آغاز تھا۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی، اعداد و شمار تو واقعی پریشان کن ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ 2006 سے 2010 مطلب صرف 4 سالوں میں جی، پشاور میں 400 سے زیادہ دہشت گرد حملے ہوئے، 400 سے زیادہ، اور ان میں 866 عام شہری مارے گئے۔ اور خاص طور پر امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جیسے امریکی قونصل خانے کی سفارتکار پر حملہ، پرل کانٹیننٹل ہوٹل پر بمباری، اور پھر خود امریکی قونصلیٹ پر بھی حملہ ہوا۔ جی، ایک کمانڈو سٹائل کا حملہ۔ اور یہی وہ تضاد ہے جسے مصنف نے اجاگر کیا ہے۔ ایک طرف شہر کا وہ نو آبادیاتی یعنی کولونیل دور کا ماحول، پرانی عمارتیں، اور دوسری طرف جدید دور کی سفاک جنگ۔ اس کی ایک بہترین مثال ایک مقامی سیاستدان کی ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ اچھا، وہ صاحب خود امریکی گرین کارڈ ہولڈر تھے، ورجینیا میں پیزا شیف کے طور پر کام کر چکے تھے، لیکن اپنے صوبے میں طالبان طرز کا شرعی نظام نافذ کرنا چاہتے تھے۔ یہ تو واقعی پاکستان کی پیچیدہ اور متضاد شناخت کی ایک زبردست مثال ہے، لیکن کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ بالکل، اور وہ دوسرا رخ پشاور یونیورسٹی کے طلباء کی شکل میں سامنے آیا، جب زید حامد جیسے اینٹی ویسٹ اور ہائپر نیشنلسٹ تجزیہ کار نے کیمپس میں تقریر کرنے کی کوشش کی تو طلباء نے انہیں بھگا دیا؟ جی، انہیں وہاں سے بھگا دیا۔ ان طلباء کا موقف بڑا دلچسپ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر امریکہ پر تنقید کرنے والوں کو زمینی حقائق کا کوئی اندازہ نہیں۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ڈرون حملوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ کتاب کے مطابق ان طلباء کی سوچ زیادہ نیوانس تھی، وہ بھی امریکی پالیسی سے سخت نالاں تھے۔ اچھا، ان کا ماننا تھا کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان میں آمروں کا ساتھ دیا اور خطے میں انتہا پسندی کے بیج بو کر چلا گیا، لیکن ساتھ ہی ان میں سے کچھ طلباء کا یہ بھی خیال تھا کہ ان شدت پسندوں سے نمٹنے کے لیے ڈرون حملے شاید ایک ضروری برائی ہیں۔ تو ان کا اصل سوال کیا تھا؟ ان کا اصل سوال یہ تھا کہ ماضی کو چھوڑیں، اب امریکہ پاکستان کے لیے کیا سوچ رہا ہے؟ واٹس دا پلان ناؤ؟ اور اسی سوال کا جواب کتاب کے مرکزی نظریے یعنی آؤٹ سائڈ ان اپروچ کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، مصنف کا استدلال یہ ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کو صرف دو طرفہ طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ ان تعلقات کی سمت کا تعین دراصل اس بات سے ہوتا ہے کہ امریکہ خطے کی دیگر دو بڑی طاقتوں چین اور انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے دیکھتا ہے۔ یعنی ایک مثلث کی طرح۔ بالکل، بلکہ اس نے اسے ایک کوادریلیٹرل یعنی 4 رخی فریم ورک کا نام دیا ہے: امریکہ، چین، انڈیا اور پاکستان۔ اور اس فریم ورک میں جو بھی تبدیلی آتی ہے اس کا براہ راست اثر اسلام آباد پر پڑتا ہے۔ تو اگر تعلقات کو اس آؤٹ سائڈ ان نظریے سے دیکھنا ہے تو اس خطے میں سب سے بڑا آؤٹ سائڈ فیکٹر تو پھر چین ہی بنتا ہے۔ بالکل، چین کا عروج۔ کتاب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب کے مطابق 21ویں صدی کی سب سے بڑی کہانی ہی چین کا دوبارہ ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرنا ہے۔ مصنف
اس کی مثال شنگھائی کے علاقے پوڈونگ سے دیتی ہیں، جو علاقہ 1990 کی دہائی کے شروع میں صرف کھیتوں پر مشتمل تھا۔ آج وہاں 50 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور اس کی معیشت یعنی GDP کروشیا جیسے پورے ملک سے زیادہ ہے۔ ناقابل یقین۔ وہاں کا انفراسٹرکچر اور ترقی دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے چین نے امریکہ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یہ تصویر کچھ زیادہ ہی مثالی نہیں لگتی، ظاہر ہے کچھ چیلنجز بھی ہوں گے۔ یقیناً ہے، اور کتاب ان کا ذکر بھی کرتی ہے، جیسے امیر اور غریب کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج، ایک آمرانہ سیاسی نظام جو کسی بھی وقت عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے، اور وہ جو ون چائلڈ پالیسی تھی جی، اس کے طویل مدتی سماجی اثرات۔ لیکن ان چیلنجز کے باوجود چین کی معاشی ترقی ایک ٹھوس حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلی 2 دہائیوں میں اس کی اوسط سالانہ گروتھ ریٹ 9% سے زیادہ رہی ہے۔ 9% سے زیادہ؟ یہ تو ایک معاشی کرشمے سے کم نہیں۔ بالکل، اور اس قسم کی معاشی طاقت جلب یا بدیر فوجی طاقت میں بھی تبدیل ہوتی ہے۔ لازماً، اور یہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ 2010 میں چین کا دفاعی بجٹ $160 بلین سے تجاوز کر گیا تھا، جو اس وقت امریکہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ تھا۔ تو ان کے عزائم بہت واضح ہیں۔ جی، وہ اینٹی شپ بیلسٹک میسائلز بنا رہے ہیں جنہیں کیریئر کلرز کہا جاتا ہے، اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز تیار کر رہے ہیں اور اسٹیلتھ طیاروں پر کام کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ چین اس صلاحیت کے قریب پہنچ رہا ہے جہاں وہ کسی بھی ممکنہ جنگ کے ابتدائی مراحل میں امریکی افواج کو ویسٹرن پیسیفک کے علاقے سے باہر دھکیل سکتا ہے۔ تو ہنری کسنجر کے الفاظ میں چین واپس اپنے روایتی مڈل کنگڈم والے کردار کی طرف آ رہا ہے، یعنی ایشیا کا مرکز۔ ایسے میں واشنگٹن کا رد عمل کیسا رہا ہے؟ شروع میں تو واشنگٹن نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ نے چین کو اسٹریٹجک پارٹنر کے بجائے اسٹریٹجک کمپیٹیٹر یعنی ایک اسٹریٹجک حریف کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2001 کی بات ہے، جب امریکی جاسوس طیارے EP-3 کا واقعہ ہوا تھا، جب چینی طیاروں نے اسے ہراساں کیا، جس سے دونوں ممالک میں تناؤ بڑھا تھا۔ لیکن پھر 9/11 کے حملے ہو گئے اور امریکہ کی تمام تر توجہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پر مرکوز ہو گئی اور چین کا معاملہ پس پش چلا گیا۔ اور اب 1 دہائی سے زیادہ عرصے بعد کتاب کے مطابق امریکی کی توجہ دوبارہ چین پر مرکوز ہو رہی ہے۔ جی، اس کی ایک وجہ چین کا بڑھتا ہوا جارحانہ رویہ بھی ہے، جیسا کہ 2009 میں امریکی بحری جہاز USNS امپیکبل کے ساتھ جنوبی چین کے سمندر میں پیش آنے والا واقعہ۔ اچھا۔ اسی بدلتے ہوئے ماحول میں اس وقت کی سیکریٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن نے امریکہ کی مشہور پیوٹ ٹو ایشیا پالیسی کا اعلان کیا۔ یہ پیوٹ ٹو ایشیا کی اصطلاح بہت استعمال ہوتی ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ کیا یہ صرف ایک نعرہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس پالیسی بھی تھی؟ نہیں، یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ امریکہ اب اپنی توجہ مشرق وسطیٰ اور یورپ سے ہٹا کر ایشیا پیسیفک خطے پر زیادہ مرکوز کرے گا۔ یعنی زیادہ سفارتی اور معاشی سرمایہ کاری؟ جی، سفارتی کوششیں بڑھانا، معاشی معاہدے کرنا اور خطے میں اپنی فوجی موجودگی کو مضبوط بنانا شامل تھا تاکہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو متوازن کیا جا سکے۔ کتاب اس نئی صورتحال کا موازنہ سرد جنگ سے کرتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا موازنہ ہے۔ اس سے کیا سبق سیکھے جا سکتے ہیں؟ 2 بہت اہم اسباق ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ سرد جنگ کے دوران امریکہ کی جنوبی ایشیا میں پالیسی کا تعین اس خطے میں اس کی اپنی دلچسپی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سوویت یونین کی وجہ سے تھا۔ بالکل، سوویت یونین کے ساتھ اس کی عالمی دشمنی کی وجہ سے تھا۔ امریکہ نے پاکستان سے اتحاد اس لیے نہیں کیا تھا کہ اسے پاکستان سے کوئی خاص محبت تھی، بلکہ اس لیے کہ اسے سوویت یونین کو روکنے کے لیے ایک اتحادی کی ضرورت تھی۔ اور دوسرا سبق کیا ہے؟ امریکی مدد کو اپنی باہمی دشمنی کے چشمے سے دیکھا۔ امریکہ سمجھتا رہا کہ وہ کمیونسٹوں سے لڑنے کے لیے ہتھیار دے رہا ہے، جبکہ انڈیا اور پاکستان اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ یہ ہتھیار ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تاریخ خود کو دہراتی ہے تو مستقبل میں امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتا ہوا مقابلہ بھی واشنگٹن کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں کسی ایک ملک کا واضح طور پر انتخاب کرے۔ بالکل،
اور کتاب کا استدلال یہ ہے کہ امریکہ اپنا انتخاب کر چکا ہے اور وہ ملک انڈیا ہے۔ اس انڈیا ٹلٹ یعنی انڈیا کی طرف جھکاؤ کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ اس بڑی تبدیلی کا آغاز صدر بل کلنٹن کے 2000 کے دورے سے ہوا۔ یہ ایک بہت ہی علامتی دورہ تھا۔ انہوں نے انڈیا میں پورے 5 دن گزارے اور پاکستان میں صرف چند گھنٹے؟ جی، صرف چند گھنٹوں کے لیے رکے، اور سب سے اہم بات یہ کہ انہوں نے بھارتی پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے انڈیا کو امریکہ کا نیچرل ایلائی یعنی ایک فطری اتحادی قرار دیا۔ یہ ایک بہت بڑا پالیسی بیان تھا۔ اور جارج ڈبلیو بش نے اس پالیسی کو مزید آگے بڑھایا؟ جی، ان کی قومی سلامتی کی مشیر کونڈولیزا رائس کا واضح طور پر یہ ماننا تھا کہ ایک جمہوری اور طاقتور انڈیا چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو متوازن کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہ انڈیا کو ایشیا میں ایک اسٹریٹجک کاؤنٹر ویٹ کے طور پر دیکھتی ہیں۔ لیکن پھر 9/11 ہو گیا، اس نے تو ساری بساط ہی پلٹ دی ہوگی۔ پاکستان اچانک امریکہ کا سب سے اہم فرنٹ لائن ایلائی بن گیا۔ اس صورتحال نے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو کیسے متاثر کیا؟ یہ ایک بہت مشکل صورتحال تھی، لیکن بش انتظامیہ نے بڑی ہوشیاری سے ایک نئی پالیسی اپنائی جسے ڈی ہائفنیشن کہا جاتا ہے۔ ڈی ہائفنیشن؟ جی، اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ اب پاکستان اور انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک دوسرے سے جوڑ کر نہیں دیکھے گا۔ کیا آپ اس ڈی ہائفنیشن کی پالیسی کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان اور انڈیا کو ایک ہی اینک سے نہیں دیکھے گا، بلکہ دونوں سے ان کی اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ دوستی نبھائے گا۔ اچھا، جیسے آپ کے 2 ایسے دوست ہوں جو آپس میں بات نہ کرتے ہوں، تو آپ دونوں سے الگ الگ ملتے ہیں اور ایک کی وجہ سے دوسرے سے تعلقات خراب نہیں کرتے۔ واشنگٹن نے اسلام آباد سے دہشت گردی کے خلاف جنگ پر بات کی اور اسی وقت نئی دہلی سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو فروغ دیا۔ اور کیا یہ پالیسی کامیاب رہی؟ بے حد کامیاب۔ اس کی سب سے بڑی اور تاریخی مثال 2008 کی یو ایس انڈیا سول نیوکلیئر ڈیل ہے۔ جی، یہ بہت بڑی ڈیل تھی۔ اس ڈیل کے لیے امریکہ نے اپنے کئی دہائیوں پرانے قوانین کو توڑا اور بین الاقوامی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انڈیا کو جوہری تجارت کی اجازت دی، باوجود اس کے کہ انڈیا نے NPT پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ اور اوباما انتظامیہ نے بھی اسی پالیسی کو جاری رکھا۔ اتفاق رائے پایا جاتا ہے جو کسی اور ملک کے لیے شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ ایک بہت واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ امریکہ چین کو اپنا حریف سمجھتا ہے۔ اس حریف کو متوازن کرنے کے لیے اسے انڈیا کی ضرورت ہے، اور وہ انڈیا کے ساتھ ایک مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری قائم کر چکا ہے۔ تو یہاں ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے، امریکہ سیدھا سیدھا پاکستان کو چھوڑ کر مکمل طور پر انڈیا کا ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ جی، اسے چین کے کیمپ میں جانے کے لیے آزاد کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ یہ اس باب کا اور شاید پوری کتاب کا سب سے اہم اور چونکا دینے والا نقطہ ہے۔ کتاب کا استدلال یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ پاکستان سپوائلر یعنی کھیل خراب کرنے والے کا کردار ادا کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے۔ سپوائلر، یہ تو ایک بہت ہی خطرناک توازن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان کی اہمیت اس کی اپنی طاقت میں نہیں، بلکہ خطے کو غیر مستحکم کرنے کی اس کی صلاحیت میں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ پاکستان سے مکمل طور پر منہ موڑ لے تو ایک ناراض اور تنہا پاکستان امریکی مفادات کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس کی شروعات وہ انڈیا سے کر سکتا ہے جو اس وقت امریکہ کا سب سے اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ لیکن وہ انڈیا کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دونوں ممالک کے درمیان فوجی توازن تو واضح طور پر انڈیا کے حق میں۔ روایتی جنگ کے ذریعے نہیں، بلکہ غیر روایتی طریقوں سے۔ دیکھیں، انڈیا کی ساری ترقی اور اس کا عالمی طاقت بننے کا خواب معاشی استحکام پر منحصر ہے۔ ظاہر ہے پاکستان میں موجود دہشت گرد گروہ اگر انہیں کھلی چھوٹ دے دی جائے تو وہ اس استحکام کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ 2001-2 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے بعد پیدا ہونے والی فوجی کشیدگی اور خاص طور پر 2008 کے ممبئی حملے اس کی واضح مثالیں ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق صرف ممبئی حملوں سے انڈیا کو تقریباً $100 بلین کا کاروباری اور سرمایہ کاری کا نقصان ہوا۔ اگر اس طرح کے حملے معمول بن جائیں تو بین الاقوامی سرمایہ کار انڈیا سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی کیا خطرات ہیں جن کا کتاب میں ذکر ہے؟ جی، کئی اور بھی ہیں۔
پاکستان جغرافیائی طور پر انڈیا کی وسطی ایشیا کے توانائی کے ذخائر تک زمینی رسائی کو روکتا ہے۔ وہ ایران اور شمالی کوریا جیسے ممالک کے ساتھ مل کر امریکہ کے لیے مزید مسائل پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ AQ خان نیٹ ورک نے کیا تھا۔ بالکل، جیسا کہ ڈاکٹر AQ خان کے نیوکلیئر نیٹ ورک نے ماضی میں کیا تھا۔ اور سب سے خطرناک امکان، جسے کتاب میں ایک نائٹ میئر سینیریو کہا گیا ہے، جی، وہ یہ ہے کہ اگر ایران ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سعودی عرب بھی اسے حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اور اس کے لیے وہ کس کی طرف دیکھے گا؟ پاکستان کی طرف، جسے کچھ مغربی تجزیہ کار پہلے ہی ایک طرح کا سنی بم کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ کے لیے پاکستان کے ساتھ رہنا بھی مشکل ہے، اور اس کے بغیر رہنا بھی اسے زیادہ مشکل اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ ایک ایسی اسٹریٹجک جال میں پھنس گیا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ جی، ایک ناراض پاکستان پورے خطے کا امن تہوبالا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔